کائنات کا نظام اعتدال اور توازن پر قائم ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں اس کی جھلک نظر آنا چاہیے، ورنہ معاملات چل نہیں سکتے۔ جو لوگ ان آفاقی اصولوں کو توڑ کر صدیوں کا سفر لمحوں میں طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں بالآخر بری طرح پچھتانا پڑتا ہے۔ اس لڑکی کا قصہ، تاریکی سے روشنی تک پہنچنے کے لیے جسے بھاری قیمت چکانا پڑی تھی۔ شخصیت کے تاثر سے انکار ممکن نہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھتے ہی فرحت کا احساس ہوتا ہے، وہ آپ کے شناسا ہوں یا نہ ہوں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان سے ملنے، بات کرنے اور تعلق بڑھانے کو جی چاہتا ہے۔ اس کے برخلاف ایسے افراد کی بھی کمی نہیں جن کی صورت پر نگاہ پڑتے ہی دل بجھ سا جاتا ہے۔ طبیعت میں بیزاری اور اکتاہٹ ابھرنے لگتی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم کسی نہ کسی مجبوری کے تحت انہیں برداشت کر رہے ہوں۔ اس عورت کی شخصیت بھی ایسی ہی تھی۔ وہ بڑی رونق سے میرے چیمبر میں داخل ہوئی، نگاہ دوڑا کر در و دیوار کا تنقیدی جائزہ لیا، پھر پیور لیدر بیگ کو ایک ادا سے میری میز پر پٹکنے کے بعد کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا، پھر سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ عموماً جب کوئی کلائنٹ مجھ سے ملنے آتا ہے تو نگاہوں کے تبادلے کے بعد رسمی لیگ سلیگ کا مرحلہ طے ہوتا ہے، پھر گفتگو کی نوبت آتی ہے، لیکن اس عورت کے انداز و اطوار نے ہیلو ہائی کی گنجائش پیدا ہی نہیں ہونے دی۔ اس کے سٹائل کو دیکھتے ہوئے میں بھی ایک دم اندر سے کھچ سا گیا تھا۔ میرے استفسار کے جواب میں اس نے کہا، وکیل صاحب، کیا نام ہے آپ کا؟ میں نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا، مرزا امجد بیگ۔ ہاں بیگ صاحب، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھوس لہجے میں بولی، خدمت تو میں آپ کی کروں گی اور وہ بھی آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق، لیکن پہلے یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کس قسم کے وکیل ہیں۔ اس کا انداز طبیعت کو مکدر اور خیالات کو پراگندہ کر دینے والا تھا، تاہم میں نے اپنی ناگواریت کو چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ پبلک ڈیلنگ سے متعلق افراد کا ہر مزاج اور فطرت کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، لہٰذا بہت زیادہ صبر و برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، آپ کو کس قسم کا وکیل درکار ہے؟ ایسا، وہ سر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولی، جو فیس اپنی مرضی کی لے اور کام میری مرضی کے مطابق کرے۔ اس نے ایک لمحے کا توقف کرتے ہوئے یہ اضافہ بھی کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے کام کا ماہر بھی ہو، یعنی عدالت میں اپنے کلائنٹ کو کامیابی بھی دلا سکتا ہو۔ پھر تو میں یہی کہوں گا خاتون، میں نے گمبھیر آواز میں کہا، آپ ایک غلط جگہ پر آ گئی ہیں۔ کیا مطلب؟ اس نے بھویں اچکائیں۔ مطلب یہ کہ میں آپ کے مطلوبہ وکیل کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ میں نے دو ٹوک الفاظ میں وضاحت کر دی، آپ کی بیان کردہ بہت سی خصوصیات مجھ میں نہیں پائی جاتی۔ میں سمجھی نہیں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، میں اپنے موکل کو کامیابی دلانے کے لیے عدالت میں اپنی بہترین صلاحیتوں کو ضرور آزماتا ہوں، لیکن جہاں تک کیس پکڑنے اور کام کرنے کا تعلق ہے وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ سمجھائیں گے تو ضرور سمجھ میں آئے گا، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ میں نے آپ کی بہت تعریف سن رکھی ہے اور میرا خیال ہے کہ میں غلط جگہ پر نہیں آئی۔ آپ سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کرنے کے ہنر سے واقف ہیں۔ بات ختم کرتے ہی وہ معنی خیز انداز میں خفیف سا مسکرائی، تو مجھے معلوم ہوا وہ مسکرانا بھی جانتی ہے۔ اب وہ پہلے والی اکھڑ مزاج اور افلاطون عورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بدلے ہوئے انداز سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اسے اپنے چہرے کے تاثرات کو تبدیل کرنے میں ملکہ حاصل تھا۔ میں نے نہایت ہی صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اگر واقعی کسی نے ان الفاظ میں میری تعریف کی ہے تو میں سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کرنے کا فن جانتا ہوں، تو یقیناً ایسا قصیدہ گو میرا کوئی بدخواہ ہی ہوگا۔ بہرحال میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید کہا، کام میں اپنی مرضی اور طریقے سے کرنے کا عادی ہوں، اور فیس طے کرتے وقت میں کلائنٹ کی جیب اور استطاعت سے زیادہ کیس کی نوعیت کو دیکھتا ہوں، اور طے شدہ فیس حاصل کرنے کے بعد میں سیاہ کو سیاہ اور سفید کو سفید ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہو تو اپنے مسئلے کے بارے میں تفصیلاً بتائیں۔ میں نے رف پیڈ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے قلم سنبھال لیا۔ سب سے پہلے تو آپ مجھے اپنا نام بتائیں۔ بات ختم کرتے ہی میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی، نادرہ بیگم، لوگ مجھے مسز ہارون بھی کہتے ہیں۔ ہارون کا انتقال ہوئے چند سال ہو گئے ہیں، لیکن بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق نہیں پڑتا؟ کہ الفاظ اس نے ایسے ادا کیے تھے جیسے اس کا اشارہ انتقال کی بجائے اپنے شوہر کی طرف ہو۔ نادرہ بیگم کی عمر 55 سے متجاوز تھی، صحت نہ زیادہ اچھی اور نہ زیادہ خراب۔ وہ اس وقت فیروزی رنگ کی کامدار بنارسی ساڑی میں ملبوس تھی،
عمر کو کم کرنے کے لیے اس نے اچھا خاصا میک اپ بھی تھوپ رکھا تھا۔ قیمتی ساڑی، عمدہ میک اپ کے علاوہ کم و بیش آدھا کلو سونا بھی اس کے جسم پر لدا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ لدا کا مطلب اگرچہ معیوب محسوس ہوتا ہے، مگر نادرہ بیگم نے اپنی شخصیت کو دھانسو بنانے کے لیے جس انداز میں حد سے زیادہ زیورات پہن رکھے تھے، ان کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر یہی لفظ ذہن میں ابھرتا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی 8 انگلیوں کو چھوڑ کر انگلیوں میں نصف درجن سے زیادہ جڑاؤ طلائی انگوٹھیاں موجود تھیں۔ وہ مجھ سے بات کرتے ہوئے اپنی ایک ایسی ہی انگوٹھی سے کھیل بھی رہی تھی جس میں کم از کم 8 کے رات کا آبی نیلم جڑا ہوا تھا۔ الغرض اس کی ایک ایک ادا اور جھلک سے عمارت ٹپکتی تھی۔ میری نگاہ اس کے سراپا کا احاطہ کر چکی تو میں نے کہا، اب آپ اپنا مسئلہ بھی بتا دیں، میں ہمتاً گوش ہوں۔ مسئلہ میرا نہیں ہے بلکہ راجا کا ہے، وہ بے پرواہی سے بولی۔ اور یہ راجا کون ہے؟ او شاید میں آپ کو بتانا بھول گئی، راجا میرا بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا۔ شاید نہیں بلکہ یقیناً آپ نے ابھی تک مجھے کسی راجا مہاراجا کے بارے میں نہیں بتایا۔ خیر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے اسی کے انداز میں بے پرواہی سے شانے چکائے اور کہا، راجا اگر آپ کا بیٹا ہے تو اس کا مسئلہ آپ ہی کا مسئلہ ہوا نا؟ ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں، وہ تائیدی انداز میں بولی، لیکن اس تائید میں مصلحت کی آمیزش تھی۔ وہ اس سلسلے میں کسی بحث میں نہیں الجھنا چاہتی تھی۔ میں نے پوچھا، اب یہ بھی بتا دیں کہ آپ کا اکلوتا بیٹا کس نوعیت کے مسئلے سے دوچار ہے؟ آپ اسے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کر آئیں؟ ساتھ اس لیے نہیں لا سکی کہ وہ اس وقت پولیس کسٹڈی میں ہے۔ اوہ، میں نے گہری سانس خارج کرنے کے بعد سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ نادرہ بیگم نے کہا، راجا کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بے وقوف ہے۔ آج کل کے لڑکوں کی طرح اس میں عیاری اور چالاکی نہیں ہے۔ اس نے مبہم انداز میں جملہ مکمل کیا تو میں نے تنزیہ انداز میں استفسار کیا، تو کیا پولیس نے راجا کو محض اس لیے گرفتار کیا ہے کہ وہ چالاک اور عیار نہیں؟ آپ بھی کیسی عجیب بات بتا رہی ہیں۔ او آپ سمجھے نہیں، وہ گڑبڑا گئی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ راجا اپنی بے وقوفی کے سبب پولیس کے ہاتھ لگا ہے۔ اگر وہ اپنی عقل کی بجائے میرے مشوروں پر عمل کرتا تو آج اس مصیبت میں گرفتار نہ ہوتا۔ نادرہ بیگم یا مسز ہارون نے اب تک اپنے مسئلے کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا تھا اس کا سر پیر میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ میں در حقیقت ایک کوفت میں مبتلا ہو گیا اور قدرے کھردرے لہجے میں اسے براہ راست پوچھ لیا، مسز ہارون، پولیس نے آپ کے بیٹے کو کب اور کہاں سے گرفتار کیا ہے؟ آج دوپہر 5 بجے، اس نے جواب دیا۔ وہ اس وقت اپنی ایجنسی میں بیٹھا تھا۔ آپ کا بیٹا راجا کس قسم کی ایجنسی چلاتا ہے؟ اس نے بتایا، شہر کے کاروباری علاقے میں راجا ٹریول کے نام سے ہماری ایک ٹریول ایجنسی ہے۔ اس کے علاوہ تھوڑا بہت ریکروٹنگ کام بھی چلتا رہتا ہے۔ ویسے ہم مختلف قسم کے ٹورز بھی ارینج کرتے ہیں۔ میرا بیٹا راجا ان تمام امور کو دیکھتا ہے۔ وہ جن ذمہ داریوں کا ذکر کر رہی تھی وہ کسی بے وقوف آدمی کے بس کا روگ نہیں تھا۔ عیار نہ صحیح، مگر ان تمام کاموں سے نبٹنے کے لیے انسان کا چالاک اور سمجھدار ہونا بہت ضروری ہے۔ میں نے یہ بات نادرہ بیگم سے بھی پوچھ لی۔ آپ کے بیٹے راجا نے تو نہایت ہی اہم ذمہ داری اٹھا رکھی ہے اور آپ اسے پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی ہیں۔ بے وقوف؟ میں نے دنستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر سوالیہ نظر سے اسے دیکھا تو وہ بوکھلا گئی۔ جلدی سے بولی، وہ دراصل میں نے کسی اور وجہ سے اسے بے وقوف کہا تھا۔ خیر میں آپ کو بعد میں تفصیل سے بتاؤں گی۔ فی الحال فوری نوعیت کا مسئلہ یہ ہے کہ راجا کو پولیس سے چھڑانا ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ کل اسے عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میں چاہتی ہوں آپ اس کوشش کو ابتدائی مرحلے پر ہی ناکام بنا دیں، بات کی بعد میں دیکھ لیں گے۔ نادرہ بیگم ایک ایسی عورت تھی جسے صرف اپنی کہنے کا شوق تھا، دوسروں کی سننے سے اسے قطعی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں راجا کے بیوقوف ہونے کے حوالے سے گھما پھرا کر اسے جس طرف لا رہا تھا وہ ایک پل وہاں نہیں ٹھہری تھی، بلکہ کنی کاٹ کر دوسری جانب نکل گئی تھی۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، اور اسی بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ موجود تھی۔ جب کوئی شخص اپنے بیان میں کسی قسم کی ملاوٹ کرتا ہے، حقائق کو چھپاتا ہے یا بگاڑ کر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، متعلقہ موضوع سے بھٹک کر کہیں اور پہنچ جاتا ہے یا غیر متعلق امور کو زیر بحث لے آتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ڈاکٹر اور وکیل سے جھوٹ بولنے والا شخص ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے۔ میں نے چند لمحات تک نادرہ بیگم کی آنکھوں میں دیکھا، پھر اسے مقصد کی طرف لاتے ہوئے ضروری سوال کیا، پولیس نے آپ کے بیٹے کو کیوں گرفتار کیا ہے؟ وہ دراصل ایک چھوٹی سی غلط فہمی ہو گئی تھی، وہ متذبذب انداز میں بولی۔ پولیس کو یا راجا کو؟ میں نے پوچھا۔ اب میرا مطلب ہے روبی کو یا راجا کو؟ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولی۔ یہ روبی کہاں سے آ گئی؟ میں نے تعجب خیز انداز میں سوال کیا۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور قدرے سنبھلے ہوئے لہجے میں بولی، ٹھہرے میں آپ کو ترتیب سے بتاتی ہوں۔
وہ چند لمحات کے لیے متوقف ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولی، بیگ صاحب، قصہ کچھ یوں ہے کہ آج دوپہر میں راجا کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ایک لڑکی بھاگ کر سڑک پار کر رہی تھی کہ راجا کی گاڑی کی لپیٹ میں آ گئی۔ اس لڑکی کا نام روبی ہے۔ میں نے راجا اور روبی کے حوالے سے غلط فہمی والی بات اسی لیے کی تھی۔ مجھے تو یہ ایکسیڈنٹ ایک غلط فہمی کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے، لیکن ملک کا دستور بھی نرالا ہے۔ آئے روز سڑکوں پر جتنے بھی حادثات ہوتے ہیں، ان کا ذمہ دار عموماً گاڑی والوں کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے۔ بات ختم کرتے کرتے اس کا لہجہ خاصا زہریلا ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی زبان کھلوانے کے لیے دانستہ تائیدی انداز میں کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں۔ اس حادثے میں بھی سراسر قصور روبی ہی کا ہوگا۔ اس نے دوڑ کر سڑک عبور کرنے کی کوشش کی اور راجا کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ اندازے کی غلطی روبی سے ہوئی یا راجا سے، بہرحال اس حادثے کے جرم میں پولیس نے راجا کو گرفتار کر لیا ہے۔ اب آپ سمجھے میری بات کو؟ وہ خوش ہوتے ہوئے بولی، آپ نے میرے بیٹے کو چھڑانا ہے۔ میں نے کہا، راجا کی گرفتاری یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس حادثے میں روبی کو شدید نقصان پہنچا ہے، ورنہ ایسے مواقع پر عموماً پولیس پیدا گیری کے بعد حادثے کے ذمہ دار کو چھوڑ دیتی ہے۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، روبی شدید زخمی ہو کر اسپتال پہنچ چکی ہے۔ کیا راجا حادثے کے بعد جائے وقوع پر رک گیا تھا؟ وہ جالت امیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، نہیں۔ اس کے مختصر اور نامکمل جواب نے بڑی وضاحت سے مجھے بتا دیا کہ وہ اپنے بیٹے کی غلطی سے پوری طرح آگاہ تھی۔ اصولی طور پر حادثے کے بعد راجا کو اپنی گاڑی روک کر صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے تھا۔ جائے واردات سے حادثے کے ذمہ دار شخص کا فرار اس کے جرم کی سنگینی میں اضافے کا موجب تھا۔ میں نے پوچھا، پولیس کو کیسے پتا چلا وہ حادثہ راجا کی گاڑی سے ہوا تھا؟ روبی نے اسپتال پہنچنے کے بعد ڈاکٹر کو راجا کا نام اور گاڑی کا نمبر بتا دیا تھا۔ نادرا بیگم وضاحت کرتے ہوئے بولی، ایمرجنسی وارڈ میں پولیس والے تو موجود ہوتے ہی ہیں۔ ڈاکٹر نے پولیس والوں کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اس کے بعد پولیس نے سرگرمی دکھائی اور 5 بجے کے قریب راجا کو اس کی ایجنسی میں سے گرفتار کر لیا گیا۔ نادرا بیگم کی وضاحت نے میرے اندر ایک تجسس جگا دیا۔ میں نے اضطراری لہجے میں سوال کیا، حادثے کا شکار ہونے والی لڑکی روبی کے بیان سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے بیٹے کو اچھی طرح جانتی ہے، ورنہ وہ اس کا نام اور گاڑی کا نمبر کیسے بتا سکتی ہے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ شکست خوردہ لہجے میں بولی۔ روبی کچھ عرصہ پہلے راجا کی ٹریول ایجنسی میں کام کر چکی ہے۔ اوہ، میں نے متاسفانہ انداز میں کہا، یہ تو خاصا گھمبیر معاملہ نظر آ رہا ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، کیا آپ روبی کو دیکھنے کے لیے اسپتال گئی تھیں؟ ہاں گئی تھی، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، آپ کی اس سے کوئی بات ہوئی؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ وجہ؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ مکمل بے ہوشی میں ہے۔ مکمل بے ہوشی میں اس نے ڈاکٹر کو حادثے کے ذمہ دار کے بارے میں کیسے بتا دیا؟ نادرا بیگم نے نفرت امیز لہجے میں کہا۔ 2 جملے ادا کرنے کے بعد وہ فوراً بے ہوش ہوئی۔ لگتا ہے وہ میرے بیٹے کو پھانسنے کی نیت ہی سے اسپتال پہنچی تھی۔ اس کے مختصر سے بیان نے راجا کو مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ نادرا بیگم کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اس حادثے کا قصوروار سراسر روبی کو سمجھ رہی ہو۔ نہ صرف قصوروار بلکہ اس کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا راجا کو پولیس کے چکر میں ڈالنے کے لیے روبی نے دانستہ حادثے کی فضا پیدا کی تھی۔ ابھی تک اس کیس کے حوالے سے نادرا نے مجھے جو کچھ بتایا تھا، اس میں جگہ جگہ پر تضاد پایا جاتا تھا۔ پہلے اس نے کہا یہ حادثہ ایک غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ اب زور اس بات پر تھا کہ روبی راجا کو پھانسنے کے لیے جان بوجھ کر اس کی گاڑی کے آگے آئی تھی۔ اگر واقعی ایسا تھا تو پھر یہ معاملہ سنگین صورت اختیار کر جاتا تھا، کیونکہ نادرا کے بیان کے مطابق کچھ عرصہ پہلے راجا کی ٹریول ایجنسی میں روبی کام کر چکی تھی۔ وہ شدید زخمی حالت میں اسپتال پہنچی تھی اور ڈاکٹر کو راجا اور اس کی گاڑی کے بارے میں بتا کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ یہ صورتحال معاملے کی سنگینی کو کئی گنا بڑھا دیتی تھی۔ اس بارے میں سوچتے ہوئے میرے ذہن میں ایک فوری خیال نے سر اٹھایا، کہیں یہ اقدام قتل کی واردات تو نہیں؟ کس سوچ میں ڈوب گئے بیگ صاحب؟ نادرا کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ اس نے حاسی بے تکلفی سے مجھے بیگ صاحب کہہ کر مخاطب کیا تو میں اس عورت کے حوالے سے اور زیادہ محتاط ہو گیا۔ جس ماں کا اکلوتا بیٹا پولیس کی حراست میں ہو، وہ اس موقع پر ایسی بے تکلفی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی۔ اس کے انداز سے کوئی بڑی گڑبڑ جھلکتی تھی۔ بے تکلفی بے فکری سے پیدا ہوتی ہے، اور وہ موقع نادرا کے بے فکر ہونے کے لیے ہرگز مناسب نہ تھا۔ میں نے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے جواب دیا، میں آپ ہی کے مسئلے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے آپ نے راجا کو اس مصیبت سے نکالنے کا کوئی راستہ تلاش کر لیا ہوگا۔ کوشش کر رہا ہوں، میں نے گول مول جواب دیا۔ اس نے میری میز پر رکھے ہوئے اپنے پیور لیدر بیگ کی طرف ہاتھ بڑھایا، پھر اس کی زپ کھول کر 50 والے نوٹوں کا ایک پیکٹ باہر نکال لیا۔ اس پیکٹ پر بینک کی مخصوص سلپ اور مہر لگی ہوئی تھی، جس کا مطلب تھا پیکٹ میں سے ابھی ایک بھی نوٹ نہیں نکالا گیا۔ وہ پورے 5000 روپے والی گڈی تھی۔
نادرا وہ گڈی میری طرف بڑھاتے ہوئے خالص کاروباری انداز میں بولی، یہ ٹوکن رکھ لیں، باقی بعد میں دیکھیں گے۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی وکیل کے دفتر میں نہیں بلکہ کسی اسٹیٹ ایجنسی میں بیٹھی ہو اور کسی جائیداد کی خرید کے سلسلے میں مجھے بیانہ دے رہی ہو۔ میں نے نوٹوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تو اس نے وہ گڈی میرے سامنے میز پر رکھ دی۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں فیس طے کیے بغیر کسی کلائنٹ سے رقم نہیں پکڑتا، اور یہ ٹوکن ووکن یہاں نہیں چلتا مسز ہارون۔ وہ بدستور بے تکلفی سے بولی، بیگ صاحب، آپ کیس کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے فیس کا تعین کرتے ہیں۔ میں نے تو صرف 5,000 کی انٹری دی ہے، فیس کے بارے میں تو آپ مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کریں۔ آپ بہت چوٹی کے وکیل ہیں، ظاہر ہے آپ کی فیس اس رقم سے کہیں زیادہ ہوگی۔ میں نے نوٹوں والا وہ پیکٹ اٹھا کر اپنی میز کی دراز میں رکھا اور دو ٹوک انداز میں کہا، یہ رقم میرے پاس آپ کی امانت ہے، اگر کسی وجہ سے میں نے اس کیس میں ہاتھ نہ ڈالا تو یہ روپے آپ کو واپس مل جائیں گے۔ ایسی باتیں نہ کریں بیگ صاحب، وہ بے تکلفی کا انداز جاری رکھتے ہوئے بولی، میرے راجا کو آپ ہی نے اس مصیبت سے چھٹکارا دلانا ہے۔ میں نے گفتگو کو اصل موضوع کی طرف لاتے ہوئے اس سے پوچھا، راجا اس وقت کس تھانے میں بند ہے؟ اس نے متعلقہ تھانے کا نام بتایا اور بولی، میں ابھی وہیں سے آ رہی ہوں۔ پولیس والے اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے برسبیل تذکرہ پوچھ لیا۔ ادھر میں نے معاملہ سیٹ کر لیا ہے، وہ آواز دبا کر رازدارانہ انداز میں بولی۔ میں نے الجھن بھری نظر سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب آپ کا؟ بیگ صاحب، آپ ان رشوت خور پولیس والوں کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولی۔ میں نے تھانے دار کی مٹھی گرم کر کے اس بات کے لیے آمادہ کر لیا ہے کہ وہ راجا پر بہت ہی ہلکی دفعہ لگائیں، لہٰذا عدالت سے اسے چھڑانا بہت آسان ہوگا۔ اس کیس میں ہلکی اور بھاری دفعہ کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ حادثے کا شکار ہونے والی لڑکی نے جو مختصر سا بیان دیا تھا وہ کیس کی نوعیت اور حادثے کی سنگینی کو واضح کرتا تھا۔ اگر اس سلسلے میں نادرا نے واقعی کسی پولیس والے کی مٹھی گرم کی تھی اور اس نے نادرا کو یقین دلایا تھا کہ وہ راجا پر کوئی آسان دفعہ لگائے گا، تو پھر اس کا یہی مطلب تھا نادرا کو بے وقوف بنا کر ایک بھاری رقم بٹور لی گئی تھی، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی اس خوشگمان عورت سے کہا، جب آپ نے رقم کھلا کر پولیس کو اپنے حق میں ہموار کر ہی لیا ہے تو پھر آپ میرے جیسے بھاری فیس والے وکیل کے چکر میں کیوں پڑتی ہیں؟ یہ کام تو کوئی اپریٹس وکیل بھی آسانی سے کر لے گا۔ میں ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر قدرے تلخ لہجے میں کہا، بلکہ اگر پولیس والے چاہتے تو اس معاملے کو رفع دفع بھی کر سکتے تھے، خاص طور پر اس صورت میں کہ آپ رقم خرچ کرنے کے سلسلے میں کنجوس نہیں ہیں۔ میرے آخری جملے نے اسے خوش کر دیا اور یہ خوشی اس سے چھپائے نہ چھپی۔ اپنی دریا دلی کے حوالے سے چند جملے بولنے کے بعد اس نے کہا، میں کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہوں بیگ صاحب، لہٰذا کسی رنگروٹ وکیل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جہاں تک پولیس والوں کی بات ہے تو میں نے اس سلسلے میں کوشش کر کے دیکھ لی۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوئی تو میں نے پوچھ لیا، پھر انہوں نے کیا جواب دیا؟ وہ کہتے ہیں دعا اور دوا دونوں کی ضرورت ہے، نادرا نے معنی خیز انداز میں بتایا۔ میں دعا کر رہی ہوں، دوا آپ کریں گے بیگ صاحب۔ تھانے دار نے مجھے بتایا راجا کو وہ چھوڑنے کی پوزیشن میں نہیں رہے۔ روبی نے جب ڈاکٹر کو راجا اس کی گاڑی کے بارے میں بتایا تو اس وقت ایک دو افراد وہاں موجود تھے، لہٰذا اس کیس کو دبایا نہیں جا سکتا۔ راجا کو عدالت ہی سے بری کروایا جا سکتا ہے اور یہ کام آپ کریں گے۔ بات ختم کرتے ہی وہ امید بھری نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں سمجھ گیا، پولیس والوں نے اپنی جیب گرم کر کے اسے ٹرخا دیا تھا۔ راجا پولیس کسٹڈی میں تھا اور اگر وہ اسے اگلی صبح عدالت میں پیش کرنے کا ارادہ رکھتے تھے تو اس کا ایک ہی مطلب تھا، وہ ریمانڈ لینے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کیس کی تحقیق ہو سکے کہ وہ اتفاقی حادثہ تھا یا اقدام قتل۔ مجھے یقین تھا روبی کے بیان کی روشنی میں اس واقعے کو اتفاقی حادثہ ثابت کرنا آسان نہیں تھا، لہٰذا یہی کہا جا سکتا تھا پولیس نے نادرا کو وعدے پر ٹہلا کر اپنا الو سیدھا کر لیا تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں دفتر سے اٹھنے کے بعد سیدھا تھانے جا کر آپ کے بیٹے سے ملاقات کروں گا، اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا صورت سامنے آتی ہے۔ یہ کیس آپ ہی کو ڈیل کرنا ہے بیگ صاحب، وہ اصراری لہجے میں بولی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، دیکھتا ہوں۔ وہ اپنی گولڈن چین والی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے بولی، آپ کب دفتر سے اٹھیں گے؟ میں نے کہا، جب بھی فارغ ہو جاؤں، باہر انتظار گاہ میں بیٹھے لوگوں کو نپٹانا ضروری ہے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے ایک وزٹنگ کارڈ نکال کر میری جانب بڑھا دیا اور پھر بولی، آپ راجا سے ملاقات کر لیں تو مجھے گھر کے نمبر پر فون کر لیجئے گا، میں آپ کی کال کا بڑی شدت سے انتظار کروں گی۔ آخری جملہ اس نے ایک مخصوص انداز میں ادا کیا تھا۔ میں نے اس کے ادا و انداز کو نظر انداز کرتے ہوئے وزٹنگ کارڈ پر نگاہ دوڑائی۔ وہ راجا ٹریول کے حوالے سے نادرا بیگم کا تعارفی کارڈ تھا جس میں اس کا عہدہ چیف ایگزیکٹو کا تھا۔ میں نے کارڈ پر سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، دراصل یہ ٹریول ایجنسی ہارون نے اپنی زندگی میں قائم کی تھی۔ راجا بھی اپنے باپ کے ساتھ کام کرتا تھا، لیکن ہارون کے انتقال کے بعد ساری ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ گئی، لیکن اللہ کا شکر ہے ہمیں کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ہارون نے کام کو اس طرح سیٹ کر رکھا تھا کہ راجا کو کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔
میں عملہ ایجنسی کے کسی کام میں نہیں ہوں، بس راجا کے اصرار پر میں نے یہ اعزازی عہدہ قبول کر لیا ہے۔ اس کا اشارہ چیف ایگزیکٹو والے عہدے کی طرف تھا۔ میں نے مذاق کے رنگ میں کہہ دیا، مگر اس پر کہیں لکھا ہوا نہیں۔ میں نے وزٹنگ کارڈ اسے دکھاتے ہوئے کہا، میرے نام کے نیچے لکھا ہوا تو ہے؟ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولی۔ میں نے کہا، ہاں چیف ایگزیکٹو لکھا تو دکھائی دے رہا ہے۔ اس کی الجھن دوچند ہو گئی۔ میں نے اسی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، اس عہدے کے ساتھ اعزازی کہیں لکھا نظر نہیں آ رہا۔ وہ بے ساختہ مسکرا دی، پھر بڑی لگاوٹ سے بولی، بیگ صاحب آپ بڑا معیاری مذاق کرتے ہیں، آپ کی اس بات نے مجھے ہاسا محسوس کیا ہے۔ کمال ہے، میں نے ایک سنجیدہ بات کی ہے اور آپ اسے مذاق سمجھ رہی ہیں، میں نے قدرے شکایتی لہجے میں کہا۔ وہ ایک مرتبہ پھر دلاویز انداز میں مسکرائی اور بولی، یہ پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ مذاق ہے۔ شاید آپ کو معلوم نہیں، مختلف رسائل و جرائد کے ادارتی صفحے پر اس قسم کی ایک پوسٹ ہوتی ہے جہاں بڑے واضح حروف میں مدیر اعزازی لکھا ہوتا ہے۔ اس عہدے کا حامل شخص بھی عملاً پرچے کے کسی کام میں نظر نہیں آتا، لیکن بہرحال نہایت ہی پابندی کے ساتھ اس کا نام ادارتی پینل میں موجود رہتا ہے۔ آج تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ آیا وہ شخص اس پرچے کے لیے باعث اعزاز ہوتا ہے یا پھر اس کی عزت و توقیر پرچے کی رہین منت۔ یہ بات واقعی مجھے معلوم نہیں تھی، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی۔ دراصل میں رسائل وغیرہ نہیں پڑھتی ہوں، میں نے سنا ہے ہمارے ملک کے رسائل میں بڑی فضول اور بےہودہ کہانیاں شائع ہوتی ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں نے بڑی رسان سے کہا۔ جس طرح ایک ہاتھ کی پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اسی طرح ہمارے ملک میں شائع ہونے والے تمام رسائل اور جرائد غیر معیاری نہیں ہیں۔ معیاری رسائل کا مطالعہ بہت مفید اور ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے چند معیاری رسائل کے نام بتائیے گا، وہ سرسری لہجے میں بولی۔ میں نے ٹرائی کر کے دیکھوں گی۔ اس کے عدم دلچسپ انداز کو دیکھتے ہوئے میں نے رواداری میں کہہ دیا، میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر میں نے اپنا وزٹنگ کارڈ اسے تھما دیا اور کہا، رکھ لیں، اس پر میرے گھر اور آفس کے فون نمبر موجود ہیں۔ اس کے بعد وہ میرے دفتر سے رخصت ہو گئی۔ راجا کا پورا نام جاوید راجا تھا۔ عمر لگ بھگ 30 سال رہی ہوگی، قد 5 فٹ 10 انچ، جسم مائل بفروہی اور شکل و صورت اوسط درجے کی۔ اس نے اپنی آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا جس کا نمبر 3 سے اوپر کا تھا۔ میں آزمودہ کار طریقے اپنا کر اس سے ملاقات کرنے حوالات تک پہنچ گیا۔ میں نے اسے مخاطب کیا تو اس نے بیزاری سے میری طرف دیکھا۔ میں اس وقت حوالات کے ٹھنڈے فرش پر اکڑوں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میرا نام مرزا امجد بیگ ہے، میں ایک ایڈوکیٹ ہوں، تمہاری والدہ نے مجھے تمہارا وکیل مقرر کیا ہے۔ او وکیل صاحب، یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے وہ بڑی وارفتگی سے آگے بڑھا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ مجھ سے بغل گیر ہونے کا ارادہ رکھتا ہو، لیکن حوالات کی آہنی اصلاحوں نے اس کے ارمانوں کا سوا ستیہ ناش کر دیا۔ بہرحال اس نے اصلاحوں میں سے ہاتھ گزار کر مجھ سے پرجوش مصافحہ کیا اور جذباتی لہجے میں بولا، ممی نے مجھ سے کہا تھا وہ کسی وکیل سے میرے سلسلے میں بات کریں گی، پھر پولیس والے مجھے چھوڑ دیں گے۔ میں نے کہا، راجا، پولیس والے جس کو پکڑ لیتے ہیں اسے پھر عدالت سے چھڑوایا جا سکتا ہے، تمہیں اپنی آزادی کے لیے تھوڑا صبر کرنا پڑے گا۔ مگر ممی نے کہا تھا فکر و پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ تمہاری ممی نے بھی کچھ غلط نہیں کہا تھا، میں نے معتدل لہجے میں کہا۔ وہ تمہاری رہائی کے لیے ہر کوشش کر رہی ہے، تم صبر کا دامن تھامے رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ قدرے مطمئن ہوتے ہوئے بولا، ممی نے مجھے بتایا ہے تھانے والوں سے اس نے معاملہ طے کر لیا ہے، عدالت کے مسائل کو آپ دیکھ لیں گے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے امید بھری نظر سے مجھے دیکھا اور بولا، وکیل صاحب، آپ مجھے عدالت سے رہا کروا لیں گے نا؟ میں اپنی سی پوری کوشش کروں گا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہوگی۔ ہاں ہاں جلدی بتائیں، آپ کس شرط کی بات کر رہے ہیں؟ وہ دونوں ہاتھ ملتے ہوئے بولا۔ میں جواب دینے سے پہلے گہری نگاہ سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ وہ مجھے کہیں سے بھی بے وقوف نظر نہ آیا، تاہم میں نے ضرور محسوس کیا کہ وہ عدم اطمینان کا شکار تھا۔ اس کے اندر مجھے اعتماد کا فقدان نظر آیا اور میرا خیال ہے اس کی شخصیت اور ذات کی یہ کمی یا خرابی مسز ہارون کی مہربانی ہی کا نتیجہ تھی۔ اکلوتی اولاد کو بگڑنے میں دیر نہیں لگتی اور اس بگاڑ میں عموماً والدین ہی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ پیار لاڈ میں وہ بچے کی جن عادات کو سرارے ہوتے ہیں، بعد میں وہ ایک بڑے وبال کی صورت میں نمودار ہوتی ہیں۔ کسی نے سچ کہا ہے، کھلاؤ سونے کا نوالا، دیکھو شیر کی نظر سے۔ جاوید راجا کی شخصیت میں مجھے جو خامی نظر آئی وہ یقیناً اس کے والدین ہی کی دین تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، شرط بہت معمولی نوعیت کی ہے۔ وہ ہمتاً گوش ہو گیا۔ میں نے قدرے توقف کے بعد اضافہ کیا، وعدہ کرو میں تم سے جو بھی سوال کروں تم اس کا بالکل درست جواب دو گے۔ ٹھیک ہے، وعدہ، وہ جلدی سے بولا۔ اس کے بدلے میں آپ بھی وعدہ کریں کہ مجھے اس جھمیلے سے نکالنے کی پوری کوشش کریں گے۔ کوشش کرنے کا میں پہلے ہی وعدہ کر چکا ہوں، میں نے کہا، بہرحال ایک مرتبہ پھر وعدہ۔
وہ منتظر نگاہ سے مجھے تکنے لگا کہ میں اسے کوئی سوال کروں۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے پوچھا، تمہاری ممی تمہیں بے وقوف کیوں سمجھتی ہیں؟ پتہ نہیں کیا بات ہے، وہ ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولا۔ میں 30 سال سے اوپر کا ہو گیا ہوں مگر وہ اب بھی مجھے ایک ننھا سا بچہ ہی سمجھتی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں میں زندگی کے ہر شعبے میں ان کی انگلی پکڑ کر چلوں۔ کیا تم اپنی ممی کے مشوروں پر عمل نہیں کرتے ہو؟ کرتا ہوں جناب، بالکل کرتا ہوں، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ میں نے غیر محسوس انداز میں سے گھسنا شروع کیا۔ تمہاری ممی نے مجھے بتایا ہے کہ اگر تم اپنی عقل استعمال کرنے کی بجائے اس کے مشوروں پر عمل کرتے تو آج اس مصیبت میں گرفتار نہ ہوتے۔ وہ اس حادثے کو کسی غلط فہمی کا نتیجہ بھی کہہ رہی تھی۔ میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر پوچھا، حادثہ بھلا کسی اتفاق کا نتیجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ بھی بتاؤ، تم نے اپنی ممی کی ایسی کون سی بات نہیں مانی جس کے نتیجے میں تمہیں حوالات کا منہ دیکھنا پڑا؟ میرے بے طرفے سوالات نے اسے بری طرح بوکھلا دیا۔ پتہ نہیں ممی نے ایسی باتیں کیوں کی ہیں۔ پھر وہ متذبذب لہجے میں بولا، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوا ہو، ممی غلط تو نہیں کہہ سکتی ہیں، میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ نادرہ بیگم کی باتوں میں مجھے دروغ گوئی اور حقائق پوشی کی جھلک صاف نظر آئی تھی۔ جاوید راجہ سے میں اس قسم کے تنقیدی سوالات محض اس لیے کر رہا تھا کہ اس کیس کو پکڑنے سے پہلے اپنی تسلی کر لوں۔ ویسے ابھی تک یہ کیس لینے کے حق میں نہیں تھا۔ جاوید راجہ نے سوال کے جواب میں کہا، میرا خیال ہے ممی نے آپ کو جو کچھ بھی بتایا ہے وہ ٹھیک ہے، ان سے بڑا میرا اور کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ گویا زندگی کے کسی معاملے میں تمہاری اپنی کوئی رائے نہیں ہے، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ واقعی تم ابھی تک اپنی ممی کی انگلی پکڑ کر چل رہے ہو۔ وہ بے ساختہ اپنے دائیں ہاتھ کو گھورنے لگا۔ اس نے مذکورہ ہاتھ کی مٹھی بڑے ڈھیلے ڈھالے انداز میں بند کر رکھی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس نے تصور میں اپنی ممی کی انگلی تھام رکھی ہو۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، مسٹر جاوید راجہ، اس کا مطلب ہے گویا تم اپنے وعدے سے پھر رہے ہو؟ میں نے بخدا آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کی وکیل صاحب، وہ پریشان ہو کر ملتجیانہ انداز میں بولا۔ اوکے، میں نے سرسری انداز میں کہا، میں تمہاری بات کو ہی درست مان لیتا ہوں۔ پھر لمحاتی توقف کے بعد میں نے اضافہ کرتے ہوئے اسے پوچھا، اب تم ذرا سوچ کر مجھے بتاؤ یہ حادثہ کیسے پیش آیا تھا؟ ہم سر دست تمہاری ممی کے خیالات کا ذکر گول کر دیتے ہیں۔ ایک لمحے کی بھی سوچ بچار میں پڑے بغیر اس نے جلدی سے جواب دیا۔ میں گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بالکل صحیح رخ پر جا رہا تھا کہ اچانک وہ سامنے آ گئی۔ میں نے اسے بچانے کی پوری کوشش کی لیکن میں اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا اور وہ حادثہ ہو گیا۔ میں نے پوچھا، وہ اچانک کہاں سے تمہارے سامنے آ گئی تھی؟ کیا وہ یکایک آسمان سے ٹپکی تھی؟ وہ اندھا دھند دوڑتے ہوئے روڈ کراس کر رہی تھی، وہ بات کو نبھاتے ہوئے بولا۔ بس مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ اچانک ہی میری گاڑی کے سامنے آ گئی ہو، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اس سے تو یہی لگتا ہے روبی اس حادثے کی ذمہ دار ہے، تمہارا کوئی قصور نہیں۔ میں نے بے خبری میں اس کی گھسائی جاری رکھی اور کہا، تمہاری جگہ اگر کوئی اور بھی گاڑی والا ہوتا تو روبی اسی طرح حادثے کا شکار ہو جاتی۔ بالکل بالکل، وہ جلدی سے بولا۔ پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، انتہائی مصروف سڑکوں پر آنکھیں بند کر کے بھاگنے لگتے ہیں، اور جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو پولیس والے گاڑی کے مالک کو پکڑ کر تھانے میں بند کر دیتے ہیں۔ پتہ نہیں ہمارے ملک سے یہ اندھیر کب ختم ہوگا۔ بہت جلد یہ اندھیرا چھٹنے والا ہے، میں نے گمبھیر اور معنی خیز انداز میں کہا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا اور وہ ہونکوں کی طرح مجھے تکنے لگا۔ میں نے کرید اور ٹٹول کا عمل جاری رکھتے ہوئے کہا، مسٹر راجہ، آئی ایم ویری سوری، تمہاری ممی کا ذکر کیے بغیر بات آگے نہیں بڑھ سکتی، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں کہ تمہاری ممی کو فی الحال ہم ڈسکس نہیں کریں گے۔ کوئی بات نہیں وکیل صاحب، وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑا، اب ممی کا ذکر ضرور کریں، میری زندگی کا کوئی ایسا معاملہ نہیں جس میں ممی موجود نہ ہو، وہ میرے لیے بہت اہم ہے۔ میں نے تائیدی انداز میں سر ہلایا اور پوچھا، تمہاری امی کی زبانی مجھے پتہ چلا ہے کہ بے ہوش ہونے سے پہلے اسپتال میں روبی نے ڈاکٹر کو تمہارے اور گاڑی کے نمبر کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے وہ تمہیں اچھی طرح جانتی ہے۔ جانے گی کیسے نہیں، وہ میری ایجنسی کی ایک معمولی ملازم ہے، اس نے گردن اکڑاتے ہوئے کہا۔ جاوید راجہ کے جواب نے مجھے بہت دور تک سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی ممی نے مجھے بتایا تھا روبی کچھ عرصہ پہلے راجہ کی ٹریول ایجنسی میں کام کر چکی ہے۔ کام کر چکی ہے کا سیدھا سادہ مطلب یہ نکلتا تھا کہ اب وہ وہاں ملازمت نہیں کرتی، مگر راجہ نے جس انداز میں جواب دیا تھا اسے اندازہ ہوتا تھا وہ تاحال وہاں ملازم ہے۔ اتنے بڑے تضاد سے یہی ظاہر ہوتا تھا اس پورے معاملے میں حد سے زیادہ گڑبڑ پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے ایسا انداز اختیار کیا کہ راجہ کو محسوس نہ ہو میں اس معاملے کی تہہ میں اتر چکا ہوں۔ جاوید، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، میں نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ تمہاری ممی کا کہنا ہے روبی نے کچھ عرصہ پہلے تمہاری ایجنسی کی ملازمت چھوڑ دی تھی، لیکن تم بتا رہے ہو وہ تمہاری ایجنسی کی ایک معمولی ملازم ہے۔
اس کے چہرے پر الجھن کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، کیا واقعی ممی نے یہ بات کی ہے؟ تو کیا میں تم سے جھوٹ بولوں گا؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے کہا۔ وہ نگاہ چرا کر دوسری طرف دیکھنے لگا، پھر اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے بیزاری سے بولا، پتہ نہیں میرے دماغ کو کیا ہو گیا ہے، ابھی 1 ماہ پہلے ہی تو میں نے اسے ملازمت سے نکال دیا تھا۔ شاید اس واقعے نے میری یادداشت کو بھی متاثر کیا، ورنہ تمہاری ممی غلط نہیں ہو سکتی، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ اگر اس نے کہا ہے روبی کچھ عرصہ پہلے ایجنسی کی ملازمت چھوڑ چکی ہے تو یہی بات درست ہے نا؟ جی ہاں، وہ اضطراری لہجے میں بولا، بالکل بالکل یہی بات ہے۔ اب اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہ رہی کہ وہ حادثہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پیش آیا تھا، اور اس سازش کے بنیادی کردار جاوید راجہ اور اس کی ڈیئرسٹ ممی نادرہ بیگم تھے۔ یہ حقیقت کھل جانے کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ میں راجہ کو بچانے کے لیے اس کیس میں ہاتھ ڈالتا۔ تاہم میں نے راجہ کی تسلی کے لیے محض اتنا کہہ دیا، تم آرام سے اس حوالات میں یہ رات تو گزار لو، صبح اللہ بہتر کرے گا۔ وہ ناک چڑھاتے ہوئے بولا، یہاں تو آرام و سکون کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مجھے نہیں امید کہ میں آج رات ایک پل کے لیے بھی سو سکوں گا۔ کوئی بات نہیں راجہ، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، دکھ اور پریشانی بھی زندگی کا ایک روپ ہے، اسے ہنسی خوشی ویلکم کرنا چاہیے۔ لگتا ہے تمہاری پوری زندگی راحتوں اور آسائشوں میں گزری ہے۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، یہ میری لائف کا پہلا اپ سیٹ ہے، فکر نہ کرو، میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا۔ فکر نہ کرو، اس اپ سیٹ کے بعد تمہاری لائف بالکل سیٹ ہو جائے گی۔ تمہاری ممی سیٹ اپ بنانے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ وہ سمجھا شاید میں اس کی ممی کی جدوجہد کی تعریف کر رہا ہوں۔ میں نے اسے خوش فہمی میں مبتلا رہنے دیا اور کسی بھی کاغذ پر کسی بھی نوعیت کے دستخط لینے کی میں نے ضرورت محسوس نہیں کی، حتیٰ کہ میں نے اپنا بریف کیس کھولنا بھی گوارا نہ کیا۔ میں جانے کے لیے مڑنے لگا تو اس نے ایک مرتبہ پھر حوالات کی اصلاحوں میں سے اپنا ہاتھ باہر نکالا۔ وہ مجھ سے رخصتی مسافہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے نرم جوشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ بڑی مضبوطی سے میرے ہاتھ کو تھام کر جذباتی لہجے میں بولا، وکیل صاحب، میں نے آپ سے بڑی توقعات باندھ لی ہیں۔ اسی وقت عقب سے ایک کانسٹیبل کی کھردری آواز ابھری، آپ ہماری نوکری تیل کرنے کے چکر میں کیوں پڑے ہیں؟ تھوڑا بہت عدالت کے لیے بھی بچا لیں، کیا سب کچھ یہی پوچھ لیں گے؟ بات ختم کرتے ہوئے وہ ہمارے نزدیک پہنچ گیا۔ یہ وہی ضرورت مند کانسٹیبل تھا جسے میں نے بابائے قوم کی جھلک دکھا کر حوالاتی سے علیحدگی میں ملاقات کے لیے ہموار کیا تھا۔ اس دوران میں وہ حوالات کے دوسرے سرے پر دروازے کے پاس کھڑا رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، اگر ہماری بات سے تمہاری نوکری تیل ہوتی ہے تو ناراض ہونے کی بجائے تمہیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ نوکر سے بہتر ہے آدمی تیل والا ہو جائے۔ تم جانتے ہو تیل والے ملک کتنے آسودہ ہیں۔ میں نے سوالیہ انداز میں بات ختم کی تو اس کی باتیں کھل گئیں۔ بڑے واہیات لہجے میں بولا، وکیل صاحب، آپ بڑا مشکل مخول کرتے ہیں، ادھر انچارج صاحب نے میرا خون پی رکھا ہے۔ اچھا، میں نے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ تمہارے انچارج صاحب کب سے خون نوش ہو گئے؟ او جی سمجھا کرے نا، وہ سٹپٹا کر بولا، میں نے اس جہنم کی آگ کو تھوڑا بہت ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ کو حوالاتی سے تنہائی میں بات چیت کرنے کا موقع دے دیا۔ اس نے اپنے پاپی پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ادھر انچارج صاحب اس بات پر خفا ہیں، وہ آپ کو فوراً بلا رہے ہیں۔ اس کانسٹیبل کی توند غیر معمولی طور پر ابھری ہوئی تھی۔ جب اس نے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جہنم کی آگ کا ذکر کیا تو یہ محسوس ہوا جیسے وہ کسی گناہ کو پروان چڑھانے کے لیے مٹھی چاپی کر رہا ہو۔ میں نے تمسخرانہ انداز میں اس کی طرف دیکھا اور کہا، چلو بھائی، تمہارے انچارج صاحب سے بھی مل لیتے ہیں۔ کانسٹیبل مجھے تیار ہوتے دیکھتے ہوئے واپسی کے لیے مڑا تو میں نے الوداعی نظر سے راجہ کو دیکھا اور حوالات سے باہر آ گیا۔ میں نے انچارج کے کمرے میں قدم رکھا تو اس نے چونک کر میری جانب دیکھا اور قدرے حیرت سے بولا، بیگ صاحب آپ کیوں؟ آپ کسی اور وکیل کی توقع کر رہے تھے؟ نہیں، وہ سنبھلتے ہوئے بولا، آئیں بیٹھیں، تشریف رکھیں۔ میں اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے ملزم سے ملاقات کر لی؟ ادھر کی کیا خبریں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ مذکورہ تھانے دار مجھے اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے انسانیت سے پیش آ رہا تھا، ورنہ ہما شما وکیل کو تھانے والے زیادہ لفٹ نہیں کراتے۔ میں نے معتدل انداز میں کہا، جناب آپ نے اسے مہمان بنایا ہے، خبریں بھی آپ ہی کو معلوم ہوں گی، مجھے تو بندہ بچتا ہوا نہیں لگتا، وہ فلسفیانہ انداز میں بولا۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں اس کے برخلاف جواب کی توقع کر رہا تھا۔ نادرہ بیگم نے بڑے دعوے سے کہا تھا، اس نے تھانے دار کی مٹھی گرم کر کے معاملہ فٹ کر لیا ہے، پولیس اس کے بیٹے کو پورا فیور دے گی، بس مجھے عدالت میں اس کی بریت کے لیے تھوڑا زور مارنا ہوگا۔ مگر تھانے دار اپنے منہ سے راجہ کے نہ بچنے کی بات کر رہا تھا۔ یہاں پر ایک اچھا خاصا تضاد پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے لمحے بھر میں ذہن میں حالات کا تقابلی جائزہ لیا اور چہرے سے اپنی سوچ کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ پھر تھانے دار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا،
اس بندے نے ایسا کیا کر دیا ہے جو آپ کو اس کے بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی؟ وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ یہ سیدھا سادہ اقدام قتل کا کیس ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ میں ایک دم انجان بن گیا۔ اس نے رازدارانہ لہجے میں بتایا، ملزم نے دانستہ اس لڑکی کو اپنی گاڑی سے کچلنے کی کوشش کی ہے۔ لڑکی نے ڈاکٹر سے کچھ اس قسم کی باتیں کی ہیں۔ میں نے تو سنا ہے زخمی حالت میں اسپتال پہنچنے والی روبی نے ڈاکٹر کو صرف اتنا بتایا ہے کہ راجہ کی گاڑی سے حادثہ پیش آیا ہے، یا زیادہ اس نے گاڑی کے نمبر کا ذکر کیا ہے۔ میں نے نہایت ہی محتاط انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ وہ بولا، اس کے علاوہ بھی بہت سی اہم باتیں ڈاکٹر اور روبی کے درمیان ہوئی ہیں جو سراسر ملزم کے خلاف جاتی ہیں۔ کیا شدید زخمی روبی کے پاس اتنی مہلت تھی کہ وہ ڈاکٹر سے قصے کہانیاں کر سکتی؟ میں نے کہا، میں نے سنا ہے وہ راجہ اور اس کی گاڑی کے بارے میں بتا کر بے ہوش ہو گئی تھی، اور میرا خیال ہے اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ اپنی معلومات کو اپڈیٹ رکھا کریں وکیل صاحب۔ وہ اپنی مونچھ کو سہلاتے ہوئے بولا، آپ کا پیشہ بڑا خطرناک ہے، ذرا سی کوتاہی تخت کو تختے میں بدل دیتی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کا انداز لمحہ بہ لمحہ روکھا ہوتا جا رہا تھا۔ ایک بات کا مجھے یقین تھا، نادرہ بیگم نے اس کی اچھی خاصی خدمت کی ہوگی۔ اصولی طور پر اسے مجھ سے کھل کر بات کرنا چاہیے تھی، کیونکہ موجودہ واقعات کے حوالے سے ہم ایک ہی کشتی کے سوار تھے۔ مبینہ منصوبے کے مطابق ہم دونوں نے مل کر جاوید راجہ کی جان چھڑانی تھی، مگر تھانے دار کے تیور بتاتے تھے وہ کسی اور ہی موڈ میں ہے۔ میں نے جب محسوس کیا کہ وہ پتے چھپا کر کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے تو میں بھی انجان بن کر اسے گھسنے میں مصروف ہو گیا۔ میں نے اپنی باتوں سے ہر چند یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ نادرہ بیگم سے میری کس نوعیت کی بات ہو چکی ہے۔ میں تھانے دار کو بدکتے دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر ایک ہال میں چھپ کر بیٹھ گیا تھا۔ میری جگہ اگر کوئی اپرنٹس رنگروٹ ہوتا تو وہ اسے کھل کر بات کر سکتا تھا۔ میری پیشہ ورانہ کامیابیوں سے اکثر لوگ خائف رہتے تھے، اور خاص طور پر پولیس والے تو میرے سامنے زبان کھولتے ہوئے 1000 بار سوچتے تھے۔ ان کا مشترکہ خیال یہ تھا کہ میں معمولی سی بات پر کیس کا پاسا پلٹ سکتا ہوں۔ اس تھانے دار کی مجبوری کو مجھ سے زیادہ اور کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ میں نے اس کی چٹکی لیتے ہوئے کہا، جناب، اگر میری معلومات اپڈیٹ نہیں ہیں تو آپ ہی کچھ مہربان ہو جائیں۔ اگر آپ مجھے کچھ اس کیس کے سلسلے میں بتا دیں گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ انسان کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے خود محنت کرنا چاہیے، وہ رکھائی سے بولا۔ اوکے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پھر اضافہ کیا، میرا خیال آپ سے بہت مختلف ہے۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ وہ خیال بھی بتا دیں۔ میں آپ کی طرح بخل سے کام نہیں لوں گا، میں نے گہری چوٹ کرتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے راجہ بڑی آسانی سے چھوٹ جائے گا۔ جب منافقت ہی گفتگو کا وسیلہ ٹھہری تو پھر کنجوسی کس بات کی؟ جھوٹ کی فصل کو جھوٹ کی درانتی ہی سے کاٹا جاتا ہے۔ یہ آپ کی خوش فہمی ہے، وہ حقارت بھرے لہجے میں بولا۔ شاید آپ کو معاملے کی سنگینی کا اندازہ نہیں، اس لیے بڑے آرام سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، آپ پتہ نہیں کون سی سنگینی کی بات کر رہے ہیں، یہ تو معمولی سے ایکسیڈنٹ کا معاملہ ہے۔ میں نے تو قتل کے ملزموں کو بگلے بجاتے ہوئے رہا ہوتے دیکھا ہے۔ راجہ تو اس کیس سے ایسے نکلے گا جیسے مکھن کے اندر سے بال۔ وہ بے یقینی سے دیدے پھاڑ کر مجھے تکنے لگا۔ میں نے کہا، انچارج صاحب، آپ کو میری کون سی بات پر حیرت ہو رہی ہے؟ بیگ صاحب، آپ تو اتنے دعوے سے راجہ کی رہائی کی بات کر رہے ہیں جیسے پولیس چوڑیاں پہنے بیٹھی ہو، وہ تمسخرانہ انداز میں بولا۔ بابا قوم جیب میں پہنچ کر بڑے بڑوں کو چوڑیاں پہنا دیتے ہیں، میں نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ پولیس کس کی تار شمار میں ہے؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، کیا مطلب بھی مجھے ہی سمجھانا ہوگا؟ آپ بڑی اکھڑی اور الجھی ہوئی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ سلیس اردو میں بیان کر رہے ہیں نا؟ میں نے ترکی بہ ترکی کہا۔ اس نے لمحے بھر کو ٹٹولتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، پہلے آپ نے کہا کہ راجہ اس معمولی سے کیس سے بآسانی چھوٹ جائے گا، پھر آپ پولیس کی بے بسی کی کہانی سنانے میں لگ گئے۔ اگر ہم نے ملزم کو اتنی آسانی سے چھوڑنا ہوتا تو گرفتار کر کے حوالات ہی میں کیوں ڈالتے؟ اس قسم کی ڈرامے بازی بھی تو ضروری ہوتی ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، تاکہ مصیبت زدہ شخص کے لواحقین کی جیب کو ہلکا کیا جا سکے۔ آپ ہم پر رشوت کا الزام لگا رہے ہیں، وہ تڑک کر بولا۔ پہلے بھی آپ نے کرنسی نوٹوں کے سلسلے میں بابا قوم کا ذکر کیا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے میرا دعویٰ بے بنیاد ہے؟ میں نے تمسخرانہ انداز میں استفسار کیا۔ بالکل سراسر بے بنیاد، وہ قطعیت سے بولا۔ ہم نے راجہ کے سلسلے میں اس کی ماں سے ایک دھیلا بھی نہیں لیا۔ اس نے راجہ کی ماں کا حوالہ دیا تو مجھے یقین ہو گیا وہ نادرہ بیگم سے ایک تگڑی رقم بٹور چکا ہے۔ میں نے ملزم کے لواحقین کا ذکر کیا تھا، اگر اس نے واقعی ایک پیسہ وصول نہ کیا ہوتا تو وہ خاص طور پر اس کی ماں کا تذکرہ نہ کرتا۔ میں نے اس کے چہرے کا نقاب اتارنے کی غرض سے کہا۔ میرا انداز بڑا مبہم تھا۔ آپ کے انکار سے کیا فرق پڑتا ہے انچارج صاحب؟ وہ مجھے 5000 ایڈوانس میں دے گئی ہے اور اس کا دعویٰ ہے 10,000 آپ کو دینے کے بعد وہ میرے پاس پہنچی تھی۔
آپ ہی نے اسے کسی وکیل کی خدمات حاصل کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ کیا آپ مسز ہارون کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا اور کہا، جی ہاں، یہ بڑی جھوٹی عورت ہے۔ وہ بے ساختہ برہمی سے بولا، کس سلسلے میں وہ جھوٹی ہے انچارج صاحب؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ بات بدلتے ہوئے بولا، کچھ نہیں، میں کچھ اور سمجھا تھا۔ آپ بالکل ٹھیک سمجھے انچارج صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اب پردے سے باہر آ جائیں، میں تو سارے پتے سامنے رکھ کر کھیل رہا ہوں۔ جب میں نے نادرہ بیگم سے 5,000 روپے وصول کرنے کا اقرار کر لیا ہے تو آپ بھی 10,000 کی وصولی کی رسید دے دیں۔ یہ مت بھولیں کہ اس وقت ہم ایک ہی کشتی میں سوار ہیں۔ ہمیں آپس کے پیشہ ورانہ اختلافات کو بھلا کر اپنے مقصد پر نظر رکھنا چاہیے۔ کیا سمجھے آپ؟ میں نے لفظ مقصد پر خصوصی زور دیا تو وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ پھر اس نے چہرے کا نقاب اتار پھینکنے کے بعد کہا، بیگ صاحب، آپ سے کوئی معاملہ کرتے ہوئے بڑا محتاط رہنا پڑتا ہے۔ پتہ نہیں کس وقت آپ کون سا داؤ مار جائیں۔ بہرحال اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو گویا آپ نادرہ بیگم سے 10,000 روپے وصول کرنے کا اقرار کرتے ہیں؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے قطعیت سے بولا، اس سلسلے میں میرا موقف اب بھی وہی ہے۔ وہ عورت سراسر جھوٹ بول رہی ہے، 5 دے کر 10 بتا رہی ہے۔ میں نے ایک طویل سانس خارج کی۔ پھر تو واقعی جھوٹ بول رہی ہے، یا ہو سکتا ہے، میں نے سوچنے والے انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا اور سرسری لہجے میں کہا، ہو سکتا ہے مجھے سننے میں غلطی ہو گئی ہو۔ نادر بیگم نے 5,000 کہا ہو اور میں نے 10,000 سمجھا ہو۔ تھانے دار نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، بیگ صاحب اب بڑے چالاک ہیں۔ چور چوری سے جاتا ہے مگر ہیرا پھیری سے نہیں۔ آپ نے بھی مجھ سے رشوت کی رقم اگلوانے کے لیے ایک جھوٹ کا سہارا لیا، تاہم اس نے زبان سے ایک لفظ ادا نہ کیا، خاموش نظر سے محض مجھے گھور کر رہ گیا۔ میں نے دوستانہ فضا کو قائم و دائم رکھنے کی غرض سے کہا، ویسے کتنی عجیب بات ہے انچارج صاحب، نادرہ بیگم نے ایک ہی مقصد کے لیے 2 پارٹیوں کو 5,000 کی رقم ادا کی، مگر آپ تک پہنچنے والی رقم رشوت کہلائے گی اور مجھے ملنے والے 5,000 فیس میں شمار ہوں گے۔ وہ جلے بنے انداز میں بولا، رشوت اور پولیس کو عوام نے اس طرح ایک دوسرے سے نتھی کر دیا ہے کہ اگر ہم کسی شخص سے اپنی دی ہوئی رقم بھی واپس لیتے ہوئے دیکھ لیے جائیں تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ ہمیں رشوت دی جا رہی ہے۔ آپ عوام کے سمومی تاثر کو ختم کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ آپ جیسے تجربہ کار وکیل اگر ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ ہو جائیں تو ایسی کوشش کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولا، دیکھتے ہیں آج کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اس سے قبل کہ ہماری گفتگو کسی اور سمت میں نکل جاتی، میں نے سنجیدہ لہجے میں تھانے دار سے پوچھا، تعاون باہمی کے بارے میں بھی کبھی تفصیلی بات کریں گے؟ ابھی تو آپ مجھے یہ بتائیں، اس کیس کی کیا صورتحال ہے؟ میں نے تھانے دار کو یقین دلا دیا تھا کہ اس کیس میں پوری طرح اس کے ساتھ ہوں، لہٰذا وہ بھی ڈھکا چھپا انداز ترک کر کے پٹری پر آ گیا تھا۔ نہایت ہی سادگی سے بولا، صورتحال بہت واضح ہے، ہم رسمی سی کارروائی کے لیے کل صبح راجہ کو عدالت میں پیش کریں گے۔ آپ اپنے زور خطابت پر اس واقعے کو اتفاقی حادثہ ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ تھوڑی جرا بحث کے بعد عدالت اس فیصلے پر پہنچے گی کہ راجہ کو ایک معقول جرمانے کے بعد بری کر دیا جائے۔ اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، اس طرح ہم نے نادرہ بیگم سے جو رقم وصول کی ہے وہ بھی حلال ہو جائے گی۔ اس نے بڑے بھونڈے انداز میں ایک آنکھ دبائی اور مزید کہا، ہم اپنی طرف سے راجہ کو سزا دلوانے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کریں گے۔ دوسری طرف جب آپ جیسا تجربے کار اور ماہر وکیل ہوگا تو راجہ کے چھوٹنے میں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میں نے تھانے دار کو غلط فہمی میں غرق رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک بات میرے ذہن میں کھٹک رہی ہے۔ اگرچہ وہ ظاہر یہی کر رہا تھا کہ پتے کھول کر کھیل رہا ہے، لیکن یہ بھی ممکن تھا پتے کے پیچھے پتے چھپے ہوں۔ میں اس کے پتوں کی تعداد سے آگاہ نہیں تھا، لہٰذا اس کی سوچ کو ہیلے بہانے ہی سے سمجھا جا سکتا تھا۔ میری بات کے جواب میں اس نے جلدی سے پوچھا، کون سی بات آپ کے ذہن میں کھٹک رہی ہے؟ اگر روبی کے ورثاء نے اس معاملے کو اچھالنے کی کوشش کی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بہت ہی کمزور اور گئی گزری پارٹی ہے، تھانے دار بے پرواہی سے بولا۔ ان میں اتنا حوصلہ نہیں کہ وہ اقدام قتل کا سہارا لے کر راجہ کو کوئی بڑی سزا دلوانے کی کوشش کریں۔ وہ لوگ اسی پر خدا کا شکر ادا کریں گے کہ روبی کی جان بچ گئی، اور اگر انہوں نے زیادہ 3-5 کرنے کی کوشش کی تو ان کا مناسب علاج کر دیا جائے گا۔ بات ختم کرتے کرتے اس کا لہجہ خاصا صفاق ہو گیا تھا۔ تھانے دار کی بات سن کر مجھے تشویش ہوئی۔ میں نے اپنے تاثرات کو چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا اور گہری سنجیدگی سے پوچھا، مثلاً کس قسم کا علاج؟ شاید آپ کو دوسری پارٹی کے پس منظر سے پوری طرح واقفیت نہیں ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے کہا، مجھے روبی کے خاندانی پس منظر کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ میں بتاتا ہوں، وہ دونوں ہاتھ میز پر رکھتے ہوئے بولا۔ زخمی ہونے والی لڑکی روبی کی فیملی صرف 3 افراد پر مشتمل ہے، یعنی روبی، اس کی ماں اور اس کا بیمار باپ۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر بات کو جاری رکھتے ہوئے بولا، روبی شدید زخمی ہو کر اسپتال میں پڑی ہے اور اس کا باپ علیم الدین ٹی بی کے آخری سٹیج پر ہے۔ ازیں علاوہ وہ دمے کا مریض بھی ہے، وہ کافی عرصے سے صرف بستر کا ہو کر رہ گیا ہے۔ آج آ کر روبی کی ماں نزہت باقی بچتی ہے۔ بوڑھی نزہت سلائی وغیرہ کا کام کر کے گھر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشاں رہتی ہے۔
ان حالات میں وہ سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ ہی بتائیں کس کے بس میں ہے کہ وہ کیس کو اٹھانے کے لیے عدالتوں کے چکر کاٹے؟ کم از کم یہ کام نزہت کے بس کا تو نہیں ہے۔ میں روبی اور اس کے والدین کے لیے دل میں ہمدردی رکھتا ہوں، اس لیے میں نے وہ علاج والی بات کی ہے۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ میں نہیں جانتا تھا وہ آگے کیا کہنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس لیے میں بھی چپ ہی رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوا۔ میں نے مسز ہارون سے اس سلسلے میں بات کی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے کیس میں بڑی کشادہ دلی کا ثبوت دے رہی ہے۔ اگر روبی کی ماں نے زیادہ شور مچانے کی کوشش کی تو سکہ رائج الوقت سے اس کا منہ بند کر دیا جائے گا۔ وہ چند سیکنڈ کے لیے متوقف ہوا، پھر عجیب سی لہجے میں بولا، بیگ صاحب، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، عدالتوں کے چکر کاٹنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے جوتے گھسنے اور جیب پھٹنے کے۔ جب تک آپ جیسے کسی قابل وکیل کا ساتھ نہ ہو، اپنا حق وصول کرنا بھی ممکن نہیں۔ چلو نزہت کو تھوڑی بہت رقم مل جائے گی تو اس کے بہت سے گھریلو مسائل حل ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے یہ بات اس کی سمجھ میں آ جائے گی۔ تھانے دار کے ہمدردی جتانے کے انداز سے مجھے زیادہ حیرت نہیں ہوئی۔ یہ دنیا بڑی خرابے کی جا ہے اور اس خرابے کا سبب اس میں بسنے والے انسان ہی ہیں۔ اکثر لوگ مفاد پرست، خود غرض اور بے حس ہوتے ہیں۔ وہ مطلب براری کے لیے ایسی مکاری دکھاتے ہیں کہ ان کا عمل بڑا نیک اور مثبت نظر آنے لگتا ہے۔ دیکھنے والے یہی سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ کوئی ہمدرد اور انسان دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طرح وہ دوسروں سے ہمدردی جتا کر اپنا الو سیدھا کر لیتے ہیں۔ تھانے دار بھی کچھ اسی قسم کی نیکی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے تھانے دار سے پوچھا، کیا روبی کا باقاعدہ بیان لیا گیا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بتایا، ابھی تک وہ ہوش ہی میں نہیں آئی۔ عدالت اس سلسلے میں سوال کر سکتی ہے، خصوصاً اس صورت میں کہ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے ڈاکٹر کو راجہ اور اس گاڑی کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ بے پرواہی سے بولا، عدالت جب پوچھے گی تو دیکھ لیں گے۔ میں اپنی مطلوبہ معلومات حاصل کر چکا تو جانے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیں۔ میں نے الوداعی مسافے کے لیے اس کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، کل صبح عدالت کے کمرے میں ملاقات ہوگی۔ تو مخالف دھڑوں کے روح اس نے بڑی گرم جوشی سے میرا ہاتھ تھام لیا اور منی خیز لہجے میں بولا، دو ایسے مخالف دھڑے جن کا مقصد ایک ہی ہو۔ ہاں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ اگلے ہی لمحے میں تھانے دار کے کمرے سے نکل کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ میں نے اپنی گاڑی کو اس اسپتال کے باہر روک دیا جہاں کے ایمرجنسی وارڈ میں روبی زیر علاج تھی۔ اس اسپتال کے بارے میں نے نادرہ بیگم سے تفصیلاً معلومات حاصل کر لی تھی، لیکن میں نے ایسا کوئی ارادہ ظاہر نہ کیا کہ میں روبی سے ملنے اسپتال جاؤں گا، اور تھانے دار کو بھی میں نے اس سلسلے میں کوئی بھنک نہیں دی تھی۔ تاہم میں نے اپنے دفتر سے روانہ ہوتے وقت یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ راجہ کے انٹرویو کے بعد مذکورہ اسپتال جا کر روبی کو ایک نظر ضرور دیکھوں گا۔ راجہ سے ہونے والی ملاقات اور تھانے دار کے عزائم جان لینے کے بعد تو یہ اور بھی ضروری ہو گیا تھا کہ متاثرہ پارٹی کی خبر گیری کی جائے۔ اس وقت رات کے 10 بجنے والے تھے۔ میں نے اپنے کوٹ اور ٹائی کو اتار کر گاڑی کی عقبی نشست پر ڈال دیا، بریف کیس کو بھی گاڑی کے اندر ہی رہنے دیا اور دروازہ لاک کر کے اسپتال کی عمارت میں داخل ہو گیا۔ ایمرجنسی وارڈ تک رسائی حاصل کرنے میں مجھے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ڈیوٹی ڈاکٹر سے مجھے معلوم ہو گیا کہ روبی کو کہاں رکھا گیا ہے۔ میں سیدھا اسی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ایک بڑا سا ہال تھا جہاں کم و بیش 25 بیڈ لگے ہوئے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی خالی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ان بیڈز کے درمیان سے گزرتا ہوا C13 تک پہنچ گیا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ روبی کو C13 پر رکھا گیا ہے۔ روبی کی آنکھیں بند تھیں، لگ بھگ پورا سر سفید بینڈیج میں چھپا ہوا تھا۔ اس کے سینے تک سفید چادر کھینچی ہوئی تھی، لہٰذا میں اندازہ نہ لگا سکا کہ سفید شیٹ کے نیچے زخموں اور چوٹوں کی کیا پوزیشن ہے۔ البتہ بائیں بازو پر کونی کے قریب پلاسٹر چڑھا ہوا تھا جو کسی خطرناک فریکچر کی نشاندہی کر رہا تھا۔ اس کے دائیں بازو میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ سٹینڈ پر لٹکی ہوئی ڈرپ کے اندر موجود لیکوڈ کے رنگ سے اندازہ ہوا کہ گلوکوز میں کسی قسم کے انجیکشنز وغیرہ بھی شامل کیے گئے تھے۔ روبی کے جسم کا جتنا حصہ کھلا ہوا تھا اس سے مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ ایک بات کی مجھے حیرت ہوئی، ایمرجنسی وارڈ کے آس پاس کوئی پولیس والا دکھائی نہیں دے رہا تھا، حالانکہ وہاں ہمہ وقت کسی نہ کسی کو موجود رہنا چاہیے تھا تاکہ ہوش میں آتے ہی روبی کا بیان قلم بند کیا جا سکے۔ حادثے کے شکار شخص کے بیان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ روبی نے راجہ کے بارے میں ڈاکٹر کو جو کچھ بتایا تھا وہ ناکافی تھا، لیکن لگتا تھا کہ تھانے دار نے راجہ کے ساتھ خاص رعایت برتنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے وہ روبی کے بیان کو کوئی خاص اہمیت نہیں دے رہا تھا، اور میرے خیال میں وہ اپنے فرائض سے غفلت برتنے کا مرتکب ہو رہا تھا، جس کے لیے اس پر کوئی بڑی مصیبت بھی آ سکتی تھی۔ میں یہ سوچتے ہوئے مضروب لڑکی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ روبی کے بیڈ کے نزدیک ہی لوہے کی بینچ پر ایک سانولا سا خوش شکل نوجوان بیٹھا تھا۔ وہ بلا شبہ ایک ہینڈسم شخص تھا۔ میری معلومات کے مطابق والدین کے سوا روبی کا اس دنیا میں اور کوئی نہیں تھا، لہٰذا میں توقع کر رہا تھا کہ اس کے بیڈ کے قریب اس کی ماں نزہت سے میری ملاقات ہوگی۔ اس پرکشش نوجوان کو دیکھ کر مجھے قدرے حیرت ہوئی۔ میں نے سرسری انداز میں روبی کا جائزہ لینے کے بعد جب سوالیہ نظر سے اس نوجوان کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں میرے لیے ایک استفسار جھلک رہا تھا۔ وہ میری آمد کو بھی غیر متوقع محسوس کر رہا تھا۔
میں اپنا کوٹ اور ٹائی گاڑی میں چھوڑ آیا تھا، لہٰذا مجھے بحیثیت وکیل تو پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے اس نوجوان کی حیرت دور کرتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میرا نام امجد ہے، میں روبی کے باپ کا ایک دیرینہ دوست ہوں۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر مسافے کے لیے میری جانب ہاتھ بڑھا دیا۔ میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا امجد صاحب؟ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ میں کراچی سے باہر گیا ہوا تھا، میں نے سرسری انداز میں بتایا۔ پھر اس سے پوچھا، اور تم کون ہو؟ میرا نام فیصل ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے روبی کی طرف دیکھنے کے بعد سوالیہ نظر سے فیصل کو دیکھا تو قدرے نروس ہو گیا، پھر تامل کرتے ہوئے بولا، میں روبی کا کزن ہوں۔ اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ نے مجھے بتا دیا وہ دروغ گوئی سے کام لے رہا تھا، مگر میں نے مزید کوئی سوال کر کے اسے کسی امتحان میں ڈالنا مناسب نہیں سمجھا۔ اگر میں اسے کہتا کہ روبی کے کسی کزن سے میں واقف نہیں ہوں تو مجبوراً اسے بھی میری طرح بہانہ کرنا پڑتا کہ وہ کراچی سے باہر گیا ہوا تھا، یا پھر اسی نوعیت کی کوئی اور توجیہ۔ نزہت کہاں ہے؟ میں نے فیصل نامی اس نوجوان سے پوچھا۔ آنٹی ذرا کینٹین تک گئی ہیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے روبی کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، اس کی کیا صورتحال ہے؟ صورتحال خاصی گھمبیر ہے، وہ فکر مندی سے بولا۔ شدید چوٹیں آئی ہیں روبی کو، کم از کم 1.5-2 مہینے تو اسے بستر پر ہی رہنا ہوگا۔ میرے استفسار پر اس نے مزید بتایا کہ روبی کے سر کے عقبی حصے میں سب سے خطرناک چوٹ آئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی کھوپڑی چٹک گئی۔ ڈاکٹروں کو سر میں 12 ٹانکے لگانا پڑے ہیں، وہ بڑی مشکل سے خون روکنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ بائیں بازو میں کوہنی کے قریب فریکچر ہوا تھا، اسی طرح دائیں ٹانگ میں پنڈلی کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ فیصل نے بتایا کہ پنڈلی پر بھی پلاسٹر چڑھا دیا گیا، اس کے علاوہ پسلیوں میں بھی اچھی خاصی ضربات لگی تھی۔ سڑک پر گھسٹنے کے سبب چہرے پر جو خراشیں آئیں وہ بھی معمولی نوعیت کی نہیں تھی، الغرض وہ ٹوٹ پھوٹ کر زندہ بچ گئی تھی۔ وہ روبی کی شکست و ریخت کی تفصیل بتا چکا تو میں نے پوچھا، ڈاکٹر نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ ڈاکٹر نے اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی ہے، تاہم روبی کو کم از کم 1 ہفتے تک ہسپتال میں رہنا ہوگا۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ سر والی چوٹ کی وجہ سے روبی کی یادداشت بھی متاثر ہوئی ہے، وہ نہیں جانتی کہ اس کے ساتھ کیا پیش آیا ہے۔ میں نے فیصل سے پوچھا، تم کب سے یہاں ہو؟ حادثے کی اطلاع ملتے ہی میں آنٹی کو لے کر اسپتال آ گیا تھا، اس نے بتایا۔ جب سے یہیں پر ہوں۔ اس دوران میں روبی کو ہوش آیا تھا؟ میں نے تو اسے ہوش میں نہیں دیکھا، وہ روبی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ابھی تو خیر اسے دعاؤں کے زیر اثر بھی رکھا گیا ہوگا، ویسے اس کی یادداشت والا معاملہ خاصا تشویشناک ہے۔ فیصل کی اس بات نے مجھے چونکا دیا۔ میری معلومات کے مطابق روبی نے اسپتال پہنچ کر ڈاکٹر کو راجہ اور اس کی گاڑی کے بارے میں بڑے واضح الفاظ میں بتایا تھا۔ اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اگر واقعی اس کی یادداشت کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی تو صورتحال مزید گمبھیر ہو جاتی تھی۔ میں نے فیصل سے روبی کے ابتدائی بیان کا ذکر کیا تو اس نے کہا، یہ بات میرے سننے میں بھی آئی ہے۔ روبی کی نشاندہی پر پولیس نے اس حادثے کے ذمہ دار کو گرفتار کر لیا ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے راجہ نامی اس شخص کو کل صبح عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر بڑے ہی زہریلے انداز میں بولا، میں تو کہتا ہوں راجہ جیسے سفاک درندوں کو عبرتناک سزا ملنا چاہیے۔ یہ لوگ انسانی جان کو ایک کھلونے سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ فیصل کے لہجے کی تندی نے مجھے بتا دیا کہ وہ راجہ کے لیے اپنے دل میں نفرت کا آتش فشاں چھپائے بیٹھا تھا۔ میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا، تم فکر نہ کرو، قصوروار کو قرار واقعی سزا ملے گی، وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے۔ پولیس؟ اس نے یک لفظی جملہ بول کر خاموشی اختیار کر لی۔ اس ایک لفظ پر مشتمل جملے میں اس نے پولیس پر اپنے عدم اعتماد کا اعلان کر دیا تھا۔ میں نے ایک نئے زاویے سے اسے کریدا۔ برخودار، تمہاری باتوں سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ تم راجہ کو اچھی طرح جانتے ہو۔ بہت اچھی طرح جانتا ہوں جناب، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ وہ ایک فراڈ ٹریول ایجنٹ ہے، اس نے روبی کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے، میرا بس چلے تو میں… اس نے نفرت انگیز انداز میں جملہ دھورا چھوڑ دیا۔ یہ سمجھنا کچھ مشکل نہیں تھا کہ وہ آگے کیا کہنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کے جذبات نے مجھے بہت دور تک سوچنے پر مجبور کر دیا۔ راجہ کے لیے اس کی نفرت میں ایک خاص قسم کی تپش موجود تھی، وہ تپش جو رکیب روسیہ کے لیے ہوا کرتی ہے۔ نفرت اور محبت بڑے عجیب جذبات ہیں، اپنے انداز و اطوار میں یہ ایک دوسرے کے لیے سوا سیر ثابت ہونے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کے بغیر چین بھی نہیں پڑتا، اس لیے آس پاس ہی موجود رہتے ہیں اور بعض اوقات ایک کے اندر سے دوسرا جنم لیتا ہے۔ ہم جس شے کو پسند کرتے ہیں اسے نقصان پہنچانے والے سے ہمیں نفرت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح جو شخص ہمارے لیے قابل نفرین ہو، اس کی مخالفت کرنے والا ہمیں اپنا اپنا سا لگنے لگتا ہے، ہمیں سے محبت ہو جاتی ہے۔ فیصل کے ساتھ بھی کچھ اسی نوعیت کا معاملہ معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اس نوجوان کی آنکھوں میں روبی کے لیے محبت اور چاہت کے جو جذبات نوٹ کیے وہ راجہ سے اس کی نفرت اور عداوت کو سمجھنے کے لیے کافی تھے۔ میں اس کے قریب کیا اور اس کا شانہ تھبکتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ روبی کو اس حالت میں پہنچانے کے ذمہ دار شخص کو بہت بڑی قیمت چکانا پڑے گی، اس کھلی دہشت گردی کی۔ فیصل نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بے یقینی سے پوچھ بیٹھا، کیا آپ واقعی علیم الدین انکل کے کوئی دیرینہ دوست ہیں؟
میں ہر مظلوم کا دوست اور ہر ظالم کا دشمن ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس میں دیرینہ اور حالیہ کی کوئی تخصیص نہیں۔ وہ متجب نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ اسی وقت ایک پستہ قامت سانولی سی عورت ہمارے قریب آ گئی۔ اس کی عمر لگ بھگ 50 سال رہی ہوگی۔ میرے دل نے گواہی دی کہ وہ نزہت کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ فیصل کی آواز نے میرے دل کی گواہی کا عملی ثبوت پیش کر دیا۔ اس نے مذکورہ عورت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، نزہت آنٹی، یہ امجد صاحب ہے۔ اس نے اتنا کہنے کے بعد میری جانب اشارہ بھی کر دیا۔ انکل کے کوئی بہت ہی پرانے دوست ہیں، آپ تو انہیں جانتی ہوں گی۔ نزہت نے اجنبی نظر سے مجھے دیکھا اور نفی میں گردن ہلا دی۔ فیصل کے چہرے پر الجھن کی لکیریں نمودار ہو گئیں۔ میں نے صورتحال کو سنبھالتے ہوئے کہا، آپ مجھے اس لیے نہیں پہچان پا رہی ہیں کہ اس سے پہلے آپ نے کبھی مجھے دیکھا ہی نہیں۔ بہرحال میں نے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں روبی کے سلسلے میں آپ سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میرے ساتھ ذرا باہر آئیں۔ نزہت کی آنکھوں میں مجھے لمحاتی تذبذب نظر آیا، پھر وہ میرے ساتھ باہر جانے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ اس نے قدم اٹھانے سے پہلے تشکرانہ نظر سے فیصل کو دیکھا اور بولی، بیٹا تم روبی کا خیال رکھنا۔ جی آنٹی۔ فیصل نے فرما برداری سے صرف اتنا کہا اور روبی کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نزہت کے ساتھ وارڈ سے باہر نکل آیا۔ باہر آ کر اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا تو میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد نہایت ہی مختصر اور موضوع الفاظ میں سے صورتحال کی سنگینی سے آگاہ کر دیا۔ جب اسے یہ پتا چلا کہ پولیس پہ رشوت لے کر راجہ کا ساتھ دے رہی ہے تو پہلے تو اسے یقین نہیں آیا۔ جب بات اس کی سمجھ میں آ گئی تو گہری تشویش نے اسے گھیر لیا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں، وہ پریشان لہجے میں بولی۔ اس واقعے نے میرے حواس مختل کر کے رکھ دیے ہیں۔ آپ مجھے ایک ہمدرد انسان لگے ہیں اور قانون وغیرہ کو بھی جانتے ہیں۔ آپ ہی کوئی مفید مشورہ دیں۔ میں نے کہا، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ راجہ نے روبی کو اپنی گاڑی سے کچلنے کی کوشش کیوں کی؟ جب تک اس کے جرم کا محرک سامنے نہیں آئے گا میں آپ کو کوئی راست مشورہ نہیں دے سکوں گا۔ آپ کو یہ اندازہ تو ہو گیا ہوگا یہ اقدام قتل کی ایک واردات ہے۔ اچھی طرح اندازہ ہے، وہ پروسوک انداز میں بولی، لیکن میں توقع کر رہی تھی وار راجہ کی ماں کی طرف سے ہوگا۔ فیصل مجھے اس سلسلے میں بہت کچھ بتاتا رہتا تھا۔ راجہ کی ماں روبی سے شدید نفرت کرتی ہے اور اس کی کوشش رہی ہے کہ راجہ روبی کو ملازمت سے نکال دے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ راجہ اس قسم کی حرکت کرے گا۔ وہ پہلی کوشش میں ناکام ہوا ہے، میں نے کہا، اور اگر وہ صاف بچ نکلا تو آئندہ بھی ایسی کوشش ضرور کرے گا۔ حالات و واقعات سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بچ نکلے گا۔ میرا انداز پرسوچ ہو گیا۔ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ بے حد فکر مندی سے بولی۔ میں نے کہا، پہلے آپ مجھے بتائیں آپ کی بیٹی روبی اور ایجنسی کے مالک راجہ میں کس قسم کا تعلق تھا؟ نادرہ بیگم روبی کو کیوں سخت ناپسند کرتی تھی اور راجہ روبی کی جان کا دشمن کیوں ہو گیا؟ میری معلومات کے مطابق روبی اس ایجنسی میں ایک معمولی ملازم تھی۔ ملازم اور مالک کی دشمنی سمجھ میں نہیں آتی۔ میں ایک لمحے کے لیے سانس لینے کو رکا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان حالات میں آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ نزہت نے میرے متعدد سوالات کے جواب میں جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ کچھ یوں تھا۔ روبی کی خواہشات حد سے زیادہ بڑی ہوئی تھی۔ اس کی ابتدائی زندگی غربت اور عسرت میں گزری تھی، لیکن تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے حالات کو بدلنا چاہتی تھی، اور اس تبدیلی کے لیے اسے کسی ایسے سہارے کی ضرورت تھی جو انتہائی دولت مند اور مضبوط ہو۔ وہ قطرہ قطرہ دریا بنانے کی قائل نہیں تھی، بلکہ پورے سمندر ہی کو اٹھا کر گھر میں لانا چاہتی تھی۔ بیکام کے بعد وہ ملازمت کے لیے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ بیمار باپ اور بوڑھی ماں اس کا راستہ نہ رک سکے۔ گھر میں پیسے آنے کی امید نے ان کی زبانوں پر کفر ڈال دیے تھے۔ گھر میں آسودگی لانے کے لیے پیسہ بہت ضروری، اور پیسہ کمانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ روبی تھوڑا تھوڑا کما کر زندگی میں آسانیاں لانے کے لیے برسوں انتظار نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جیک پاٹ کے لیے اسے کوئی راہ نظر نہیں آتی تھی۔ پھر جب راجہ نے اس میں خصوصی دلچسپی لینا شروع کی تو اسے اپنی منزل تو گام پر کھڑی دکھائی دینے لگی۔ اگر وہ راجہ سے شادی کرنے میں کامیاب ہو جاتی تو اس کے سارے دل دور ہو جاتے۔ راجہ کے پاس وہ سب کچھ تھا جو اس کی خواہش تھی۔ اگر راجہ سے شادی کر لیتا تو اس کی زندگی میں بہار آ جاتی۔ صدیوں کا سفر لمحوں میں کٹتا نظر آیا تو اس نے 2 گام کا فاصلہ خود طے کر کے اپنی منزل کو حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس دوران میں فیصل نے روبی پر گہری نظر رکھی ہوئی تھی۔ وہ اس کے حالات میں پیدا ہونے والی اس تبدیلی کے بارے میں نزہت کو بتاتا رہا، اور نزہت نے ماں ہونے کے ناطے بیٹی کو سمجھانے کی اپنی سی کوشش کر ڈالی، لیکن روبی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ کچھ عرصے تک یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا، پھر حالات میں کوئی گڑبڑ پیدا ہو گئی۔ کھلی کھلی اور خوش رہنے والی روبی ایک دم مرجھا گئی۔ اب وہ ہر وقت خاموش اور اداس رہنے لگی۔ ماں نے اس کی دل گرفتگی کا سبب جاننے کی کوشش کی تو کچھ حاصل نہ ہوا، تاہم اس دوران میں وہ بدستور ملازمت پر جاتی رہی۔ اس کی اداسی اور پسمردگی کا سبب کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ چند روز بعد فیصل نے نزہت کو
جو رپورٹ تھی وہ خاصی تشویشناک تھی۔ نادرہ بیگم کو روبی اور راجا کے تعلقات کا علم ہو گیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے سے سخت ناراض ہوئی اور اس پر دباؤ ڈالا کہ وہ پہلی فرصت میں روبی کو ملازمت سے نکال دے۔ نادرہ بیگم روبی سے شدید نفرت کرنے لگی کیونکہ راجا کی شادی کسی اونچے گھرانے میں کرنے کی خواہاں تھی۔ روبی کے بارے میں نادرہ کا خیال یہ تھا کہ راجا بے وقوفی میں نالی کے کیڑے سے اٹکیلیاں کرنے میں لگا ہوا ہے، یہ اس کی کلاس نہیں۔ روبی راجا کی ایجنسی کی ایک مفید ورکر تھی۔ اس نے ماں کے حکم پر روبی کو فوری طور پر ملازمت سے برخاست تو نہ کیا، تاہم اس کی طرف سے ایک دم کھنچ گیا۔ راجا اپنی زندگی کے ہر معاملے میں ماں کی انگلی پکڑ کر چلنے کا عادی تھا۔ وہ نادرہ بیگم کی مخالفت میں نہیں جا سکتا تھا۔ ماں کے فرمان پر وہ روبی کی طرف سے بالکل ہٹ گیا۔ روبی راجا کے معاملے میں پوری طرح سنجیدہ تھی اور راجا کے لیے یہ سب کچھ کھیل تماشے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا، مگر اس کا یہ رویہ روبی کے لیے بڑا اذیت ناک ہو گیا۔ پتہ نہیں ان دونوں میں کیا شکوے شکایات ہوئیں۔ ابھی ایک کشیدہ صورتحال چل ہی رہی تھی کہ یہ واقعہ پیش آ گیا جس کے سبب روبی اسپتال کے بستر پر بے ہوش پڑی تھی۔ جو لوگ اپنی آنکھوں میں حد سے زیادہ وسیع خواب سجا لیتے ہیں اور کسی کی نہیں سنتے، انہیں بلاخر ایک روز بہت شدید دھچکا پہنچتا ہے۔ حقیقت سے نگاہ چرانے سے حقیقت بدل نہیں سکتی۔ روبی کے ساتھ بھی کچھ اسی نوعیت کا سانحہ گزرا تھا۔ نزہت کی پوری کتھا سننے کے بعد میں نے کہا، آپ کا بھتیجا فیصل مجھے خاصا مقبول اور سلجھا ہوا نوجوان لگا ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ اپنے دل میں روبی کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے۔ وکیل صاحب کیا بتاؤں، اب تو وہ زمانہ آ گیا ہے کہ اپنوں سے غیر زیادہ کام آتے ہیں۔ غیر؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا آپ کا اشارہ فیصل کی طرف ہے؟ نزہت نے بڑی رسان سے اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں نے کہا، لیکن اس نے تو مجھے بتایا ہے کہ وہ روبی کا کزن ہے۔ فیصل ہمارے محلے میں رہتا ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ اسے ہماری کوئی رشتہ داری تو نہیں، لیکن اس نے ہمیشہ اپنوں سے زیادہ ہمارا خیال رکھا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے توصیفی انداز میں اضافہ کیا۔ اس توصیف میں ایک طرح کا افسوس بھی پنہاں تھا۔ بہت ہی سمجھدار اور فرما بردار بچہ ہے، لیکن پتہ نہیں یہ بات روبی کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی۔ روبی کی آنکھیں تو آسمان پر چمکنے والے ستاروں پر لگی ہوئی تھی، زمین پر کھلنے والے گلاب اس کی نگاہ میں کیوں کرا سکتے ہیں؟ البتہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ گیا کہ نزہت نے ایک جملے کے کوزے میں حقائق کے کتنے بڑے نیل کو بند کر دیا تھا۔ اوہ، یہ بات ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ نزہت نے پوچھا، اب آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ پوری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ میرے خیال میں راجا کو بچ کر نہیں جانا چاہیے، میں نے کہا۔ اس کا جرم سنگین نوعیت کا ہے۔ قتل عمد کا اقدام اگر عدالت میں ثابت ہو جائے تو مجرم کو کم از کم 10 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ وہ الجھن زدہ انداز میں بولی۔ مگر عدالت میں راجا کے جرم کو کیسے ثابت کیا جائے؟ آپ نے بتایا ہے پولیس نے راجا کی رہائی کے لیے نادرہ بیگم سے اچھی خاصی رقم کھا لی ہے۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوئی، پھر بولی، حالانکہ فیصل بھی اس بات پر زور دے رہا ہے کہ کسی بھی صورت راجا کی جان نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اس نے مجھے پیشکش کی ہے کہ اس سلسلے میں اگر میں کوئی اعتراض نہ کروں تو وہ کسی قابل وکیل کی خدمات حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ ہر قسم کا خرچہ بھی اٹھانے کو تیار ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ نوجوان واقعی آپ لوگوں سے مخلص ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اس کا مشورہ خاصا معقول ہے۔ آپ کو مخالف پارٹی کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانا کار ثواب ہے۔ وہ مطمئن انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، ٹھہرے، میں فیصل کو آپ کے پاس بھیجتی ہوں، آپ اس سے بات کر لیں۔ یہ قانونی معاملات میری سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ ٹھیک 5 منٹ بعد فیصل میرے سامنے کھڑا تھا۔ روبی کے بستر سے وہاں تک پہنچنے میں زیادہ سے زیادہ 1 منٹ لگ سکتا تھا۔ مجھے یقین تھا نزہت نے باقی وقت فیصل کو میرے بارے میں بتانے میں صرف کیا ہوگا۔ ہلو امجد صاحب، اس نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر مجھ سے مصافحہ کیا۔ آنٹی نے بتایا ہے کہ آپ ایک وکیل ہیں اور روبی والے معاملے میں خاصی دلچسپی لے رہے ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم سے زیادہ نہیں برخودار۔ میرا انداز ایسا چبھنے والا تھا کہ وہ خسیانہ سا ہو گیا۔ میں نے اسے کسی خجالت سے بچانے کے لیے ہنگامی موضوع پر گفتگو شروع کر دی۔ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ مجھے روبی سے گہری ہمدردی پیدا ہو گئی ہے، اس لیے میں نے راجا کی وکالت کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ کل میں نادرہ بیگم کی رقم اسے واپس لوٹا دوں گا۔ اس کے بعد میں نے اپنا جامع تعارف کرایا اور فیصل کو اس تمام گفتگو کا خلاصہ سنایا جو اب تک میرے، نادرہ بیگم، راجا اور تھانے دار کے درمیان ہوئی۔ وہ پوری توجہ سے میری بات سنتا رہا۔ اس دوران میں اس کے چہرے کے تاثرات میں نمایاں تبدیلی رونما ہوتی رہی۔ جب میں خاموش ہوا تو وہ اضطراری لہجے میں بولا، بیگ صاحب، مجھے جس وکیل کی تلاش تھی وہ آپ ہی ہیں۔ آپ ایک ہمدرد اور انسان دوست وکیل ہیں۔ میں آپ کی فیس اور دیگر عدالتی اخراجات اٹھانے کو تیار ہوں۔ روبی کے کیس کو آپ ڈیل کریں گے۔ اس نوجوان کے جذبے نے مجھے متاثر کیا۔ وہ روبی کو چاہتا تھا اور اسی چاہت میں
وہ راجا کو کڑی سے کڑی سزا دلوانے کا خواہاں تھا۔ جب اس نے میری فیس اور دیگر اخراجات برداشت کرنے کی بات کی تو میں اسے پوچھے بنا نہ رہ سکا، فیصل تم کرتے کیا ہو؟ میرا مطلب ہے کہ تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے؟ اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، آپ فکر نہ کریں بیگ صاحب، میں آپ کی فیس اور دیگر خرچے برداشت کرنے کی سکت رکھتا ہوں۔ روبی کے کسی معاملے کے لیے تو میں بڑی سے بڑی قربانی بھی دے سکتا ہوں۔ بات کے اختتام پر اس کا لہجہ خاصا جذباتی ہو گیا۔ آج کل ایسے نوجوان ناپید ہوتے جا رہے ہیں جو کسی کی خاطر کچھ کر گزرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ اکثر تو اس امید پر چاروں طرف نگاہ دوڑاتے رہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں آنے والی لڑکی اتنی مضبوط ہو کہ پھر ان کی زندگی میں کوئی معاشی مسئلہ باقی نہ رہے، آنے والی اسے گھر کے اندر اور باہر دونوں محاذوں پر بھرپور مالی مدد دے اور اس کے روز و شب آرام و آسائش سے بسر ہو۔ بڑا واہیات سا ٹرینڈ چل نکلا ہے۔ میں نے فیصل کی طرف ستائشی نظر سے دیکھا اور کہا، میں تمہارے جذبات کی سچائی کو سمجھ سکتا ہوں۔ پھر اس کے اطمینان کی خاطر کہا، میں نے وہ سوال اس لیے کیا تھا کہ تمہاری مصروفیات کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ سائٹ کی ایک ٹیکسٹائل مل میں ٹیکسٹائل ڈیزائنر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا اور وہاں سے اسے خاصی معقول تنخواہ ملتی تھی۔ فیصل ہر حوالے سے روبی کے لیے موزوں تھا۔ اسے نظر انداز کر کے روبی کا راجا کی طرف لپکنا سراسر حماقت اور بے وقوفی تھی۔ وہ اپنی طویل و عریض خواہشات کے اصول کے لیے ایک ایسی ڈگر پر قدم رکھ کر بیٹھ گئی تھی جہاں تاریکی اور تباہی کے سوا دور دور تک اور کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے فیصل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ویسے تو یہ ایک پولیس کیس ہے، اصولی طور پر سرکاری وکیل کو روبی کی حمایت میں بول کر انصاف کا تقاضا پورا کرانے کے لیے زور مارنا چاہیے، لیکن پولیس کے حالیہ رویے سے یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سرکاری وکیل کوئی قابل ذکر کارکردگی نہیں دکھائے گا۔ پھر فیصل کی آنکھوں میں دنیا بھر کی تشویش سمٹ آئی۔ میں نے اس کا شانہ تھپ تھپایا اور تسلی بخش لہجے میں کہا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے وکیل والی جو بات کی ہے وہ کوئی فارمولا نہیں، قانون کی طرف سے ایسی کوئی پابندی نہیں۔ اگر کسی پارٹی کو وکیل سرکار پر بھروسہ نہ ہو تو اپنے کیس کی پیروی کے لیے کسی پرائیویٹ وکیل کی خدمات بطور وکیل استغاثہ حاصل کر سکتا ہے۔ استغاثہ کی طرف سے میں روبی کا کیس لڑنے کو تیار ہوں۔ فیصل کی آنکھوں میں امید کے دیے روشن ہو گئے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، آپ کا بہت بہت شکریہ بیگ صاحب، ان شکریہ جات کے چکر میں وقت ضائع کرنا مناسب نہیں۔ میں نے ہاتھ سے دوستانہ انداز میں کہا، جب میں نے تمہاری روبی کا وکیل بننا قبول کر لیا ہے تو کیوں نہ اسی لمحے سے کام شروع کر دیا جائے، آؤ میرے ساتھ۔ ایسے الفاظ نے فیصل کو ایک انوکھی خوشی سے نہال کر دیا۔ وہ یہ پوچھنا بھی بھول گیا کہ میں اسے اپنے ساتھ کہاں لے کر جا رہا ہوں۔ وہ کسی سحر زدہ معمول کے مانند میرے ہمراہ چلتا رہا اور ہم اس ہسپتال کے انچارج ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے۔ میرا نام مرزا امجد بیگ ہے، میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے انچارج ڈاکٹر سے کہا، میں ایک وکیل ہوں اور آپ کے ایمرجنسی وارڈ میں موجود ایک شدید زخمی لڑکی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیں۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ آپ نے اس لڑکی کا کیا نام بتایا ہے؟ ابھی تک تو میں نے اس کا نام نہیں بتایا، میں نے قدرے بدمزہ ہوتے ہوئے کہا۔ بہرحال اس بدنصیب کا نام روبی ہے۔ لگ بھگ 2:30 بجے دوپہر اسے شدید زخمی حالت میں اسپتال میں لایا گیا تھا۔ یہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ کا کیس ہے۔ ہاں، اسے فوراً یاد آ گیا اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ہم نے اسے انتہائی ضروری ٹریٹمنٹ دے دیا ہے۔ اس بیچاری کے جسم کی بہت ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے۔ اس وقت وہ مسکن ادویات کے زیر اثر ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے ڈاکٹروں کی بروقت کوشش کے نتیجے میں وہ خطرے سے باہر آ چکی ہے۔ 5-6 روز بعد اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا۔ جب اس کی زبان تھمی تو میں نے کہا، یہ سب تو مجھے بھی معلوم ہے ڈاکٹر صاحب، میں ابھی اسے دیکھ کر آ رہا ہوں۔ تو پھر آپ مجھ سے کیا اب جاننا چاہتے ہیں؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب یہ ایک پولیس کیس ہے اور واقعات و شواہد اقدام قتل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک زخمی لڑکی کا بیان ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ ایسی صورت میں تو اس کا بیان اسی وقت ہو جانا چاہیے تھا جب اسے ہسپتال لایا گیا تھا۔ اس ڈاکٹر کو شاید بھولنے کی عادت تھی۔ میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے سنجیدہ اور سوچنے والے انداز میں کہا، آپ نے اپنا کیا نام بتایا تھا؟ مرزا امجد بیگ، ایڈوکیٹ۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہاں تو بیگ صاحب، وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ہم اپنے فرائض سے غافل نہیں ہیں۔ جب وہ زخمی لڑکی ہمارے اسپتال میں لائی گئی اور اٹینڈ کرنے والے ڈاکٹر کو اس نے گاڑی کے مالک کے بارے میں بتایا تو ہم نے سب سے پہلے پولیس ہی سے رابطہ کیا تھا۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ ہماری نشاندہی پر ہی پولیس نے حادثے کے ذمہ دار شخص کو گرفتار کیا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ بولا، روبی کے اب تک بیان ریکارڈ نہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ وہ اس دوران میں زیادہ تر بے ہوش ہی رہی ہے۔ جب تک اس کی صحت اجازت نہیں دے گی ہم کسی قسم کے انٹرویو کے لیے کسی شخص کو اس کے قریب نہیں جانے دیں گے۔
بجا فرمایا آپ نے، میں نے تائیدی انداز میں کہا، لیکن موجودہ صورتحال کے پیش نظر کسی ذمہ دار پولیس والے کو ہم وقت اسپتال میں موجود رہنا چاہیے تھا۔ روبی کو کسی وقت بھی تو ہوش آ سکتا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں ایک کانسٹیبل تک ادھر نظر نہیں آ رہا۔ انچارج ڈاکٹر کا لہجہ سپاٹ ہو گیا۔ اس سلسلے میں آپ متعلقہ پولیس والوں سے جا کر استفسار کریں، یہ ہمارے فرائض کا حصہ نہیں، ہم نے اپنی ذمہ داری بطریق احسن نبھائی ہے۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، میں نے بڑی رسان سے کہا، آپ مجھے اس ڈاکٹر سے تو ملوا سکتے ہیں، روبی نے جسے گاڑی کے مالک اور نمبر کے بارے میں بتایا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا، اس ڈاکٹر کا نام اسد اللہ ہے، لیکن وہ اپنی ڈیوٹی آف کر کے جا چکا ہے۔ مجھے افسوس ہے میں اس سے آپ کی بات نہیں کروا سکتا۔ آپ ڈاکٹر اسد اللہ کا فون نمبر تو مجھے دے سکتے ہیں، وہ تعامل کرتے ہوئے بولا۔ آپ ایسا کریں کہ اپنا رابطہ نمبر یہاں چھوڑ جائیں، میں ڈاکٹر اسد سے آپ کو فون کروا دوں گا۔ اس کی احتیاط کو دیکھتے ہوئے میں نے زیادہ ضد نہیں کی اور اپنا وزٹنگ کارڈ اسے دے کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ فیصل ڈاکٹر سے گفتگو کے دوران میں بالکل خاموش رہا تھا۔ کوریڈور میں قدم رکھتے ہی اس کی زبان کھل گئی۔ بیگ صاحب، میرے لیے کیا ہدایات ہیں؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ تمہارا کام کل سے شروع ہوگا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ فی الحال تم اپنی آنٹی کو میرے پاس لے آؤ، میں چند اہم کاغذات پر مدعی کی حیثیت سے اس کے دستخط لینا چاہتا ہوں تاکہ عدالت میں کسی قسم کی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے کہا، تم نزہت کو یہیں ٹھہرنے کے لیے کہنا، میں گاڑی میں سے اپنا بریف کیس لے کر آ رہا ہوں۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر وارڈ میں داخل ہو گیا تو میں اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ میں بریف کیس لے کر واپس آیا تو نزہت کوریڈور میں ایک دیوار کے ساتھ بچھی سنگی بینچ پر موجود تھی۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا اور چند ضروری کاغذات پر اس کے دستخط لے لیے۔ وہ میری کارروائی سے خاصی مطمئن دکھائی دیتی تھی۔ میں جانے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو وہ میرا بے اختیار شکریہ ادا کرنے کے بعد بولی، ٹھہرے، میں فیصل کو بھیجتی ہوں، وہ آپ کو گاڑی تک چھوڑ آئے گا۔ اس کی فرمائش پر میں ایک سنگی ستون کے قریب ٹھہر گیا۔ تھوڑی دیر بعد فیصل وارڈ میں سے نکلا اور بڑے احترام سے اس نے میرے ہاتھ میں سے بریف کیس لے لیا۔ ہم پہلو بہ پہلو چلتے ہوئے گاڑی تک پہنچے۔ جب میں گاڑی میں بیٹھنے لگا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر تذبذب کا شکار تھا۔ ہاں بولو برخودار، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ جذبز ہوتے ہوئے بولا، بیگ صاحب، میں نے اس کیس کا ذمہ تو اٹھا لیا لیکن ابھی تک آپ کی فیس ادا نہیں کی، وہ دراصل اس وقت میری جیب میں۔ اس وضاحت کی ضرورت نہیں فیصل، میں اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں تمہاری حالت اور مجبوری کو سمجھ رہا ہوں۔ ایک بات یاد رکھو، کوئی بھی مقدمہ جیتنے کے لیے جیب میں رقم سے زیادہ دل میں جذبے کا ہونا ضروری ہے، اور تمہارا دل اس معاملے میں خاصا زرخیز ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، میری فیس کہیں بھاگی نہیں جا رہی، تم کل صبح عدالت کے وقت سے پہلے میرے دفتر آ جانا، تم سے اور بھی بہت سی ضروری باتیں کرنا ہے۔ فیس والا معاملہ بھی اسی وقت نپٹا لیں گے۔ وہ ممنونیت بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ٹاٹا کرنے والے انداز میں ہاتھ ہلایا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جب میں اپنے گھر میں داخل ہوا تو رات کے 11:30 کا وقت تھا۔ میں نے گاڑی کو پورچ میں کھڑا کیا اور اس سے باہر آیا ہی تھا کہ میری سماعت سے فون کی مخصوص گھنٹی کی آواز ٹکرائی۔ مذکورہ گھنٹی گھر کے اندرونی حصے میں بج رہی تھی۔ جب میں فون والے کمرے میں پہنچا تو فون خاموش ہو گیا۔ اس زمانے میں کالر آئی ڈی کی سہولت مہیا نہیں تھی، لہٰذا محض گھنٹی کی آواز پر فون سیٹ کو دیکھ کر یہ اندازہ قائم نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کس کا فون ہوگا۔ میں چینج کے لیے واش روم میں گھس گیا۔ میں لباس تبدیل کر کے واش روم سے نکلا تو فون کی گھنٹی نے استقبال کیا۔ میں نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھایا اور کان سے لگا کر مخصوص انداز میں ہیلو کہا۔ دوسری طرف سے نادرہ بیگم کی آواز سنائی دی۔ ہلو بیگ صاحب، آپ کہاں تھے؟ میں 1 گھنٹے سے آپ کو ٹرائی کر رہی ہوں۔ آئی ایم سوری، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں ابھی بھی گھر میں داخل ہوا ہوں۔ تھانے سے نکلے ہوئے تو آپ کو لگ بھگ 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، وہ حیرت بھرے لہجے میں بولی۔ پھر مذاق کے رنگ میں کہا، آپ کا گھر تو کراچی ہی میں واقع ہے نا؟ جی ہاں، کراچی بھی اب اس حد تک پھیل چکا ہے کہ بعض اوقات ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی اور شہر کی طرف جا رہے ہوں، میں نے عام سے لہجے میں کہا۔ بہرحال میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں کہیں رک گیا تھا۔ آئی سی، ویسے انداز میں بولی جیسے اس نے میری بہت ہی بڑی خطا معاف کر دی ہو۔ پھر پوچھنے لگی کہ آپ کے گھر میں اور کوئی نہیں ہوتا؟ ایک بار بھی کسی نے فون اٹینڈ نہیں کیا؟ یہ ایک اتفاق ہے، میں نے گول مول جواب دیا۔ خیر، وہ فروئی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اصل موضوع پر آ گئی۔ بڑی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب نے مجھے آپ کے فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے۔ کون سا فیصلہ؟ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ کمال ہے، وہ قدر بلند آواز میں بولی۔ میری سماعت تک پہنچنے والی اس کی آواز سے والیوم میں تو کوئی فرق نہیں پڑا، تاہم الفاظ پر ڈالے جانے والے زور سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ تقریباً چیخ پڑی ہوگی۔ آپ نے کوئی 10-20 فیصلے تو نہیں کرنا تھے؟ پھر ذرا توقف کے بعد بولی، میں راجہ کے کیس کی بات کر رہی ہوں، آپ نے وہ کیس لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے نا؟ میں نے سپاٹ لہجے میں اس کی خوش گمانی کے غبارے میں سے ہوا نکالتے ہوئے کہا،
تھانے دار صاحب نے آپ سے سراسر غلط بیانی کی ہے، میں نے ایسا کوئی فیصلہ صادر نہیں کیا۔ میں دیکھ تو نہیں سکتا تھا، تاہم اس بات کا مجھے بخوبی اندازہ تھا۔ نادرہ بیگم پر جھنجھلاہٹ اور حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہوں گے۔ وہ کسی بھی صورت میری طرف سے ایسے جواب کی توقع نہیں کر رہی ہوگی۔ بیگ صاحب، اس کی الجھن زدہ آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں اس وقت مذاق کے موڈ میں بالکل نہیں۔ رائٹ یو آر، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، کیونکہ ہمارے درمیان مذاق یا بے تکلفی والا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ کیا آپ نے تھانے دار کے سامنے کیس لینے کے سلسلے میں رضامندی ظاہر نہیں کی؟ اس کے لہجے میں جارحیت شامل ہو گئی۔ میں بھی اسے آئینہ دکھانے کے موڈ میں تھا۔ ہرگز نہیں، میں نے قطعیت سے کہا۔ چند لمحے دوسری جانب خاموشی رہی، پھر اس نے غصیلے لہجے میں استفسار کیا، راجا کا کیس نہ لینے کا سبب کیا ہے؟ میں یہ سبب بتانے کا پابند تو نہیں، مگر آپ کی خواہش پوری کرتے ہوئے مجھے خوشی ہوگی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ بات دراصل یہ ہے کہ وکالت میرا پیشہ ضرور ہے، لیکن اس پیشے سے روزی کماتے ہوئے میں جائز و ناجائز کا بہت خیال رکھتا ہوں۔ آپ کے 5,000 روپے میری میز کی دراز میں بطور امانت رکھیں، جب جی چاہے دفتری اوقات میں وہ رقم آپ واپس لے جا سکتی ہیں۔ وہ تو میں لے ہی لوں گی، وہ برہمی سے بولی۔ پھر پوچھا، آپ کے ذہن میں اچانک جائز و ناجائز کا کیڑا کیوں کلبلانے لگا؟ اس میں اچانک والی کوئی بات نہیں ہے مسز ہارون، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے آپ کو اپنے پیشے کا وہ اصول بتایا ہے جس پر میں اول روز سے کاربند ہوں۔ اگر مجھے چوروں، ڈاکوؤں اور دیگر جرائم پیشہ افراد کے کیس پکڑنا ہوتے تو ہر روز عدالتوں کے چکر کاٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس قسم کے ایک کیس سے سال بھر کی روٹیاں نکل آتی ہیں۔ جرائم پیشہ افراد منہ مانگی فیس دیتے ہیں، جس میں ہزاروں اور لاکھوں کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ دوسری جانب یقیناً نادرہ کی حالت ایسی ہو گئی ہوگی جیسے گرم توے پر بیٹھ گئی ہو۔ وہ بولی تو تپش الفاظ کے ذریعے مجھ تک بھی پہنچ گئی۔ غصے میں وہ اردو کو بھول کر انگریزی پر اتر آئی تھی۔ What do you mean؟ اس نے چلا کر کہا۔ یہ سیدھا اقدام قتل کا کیس ہے، میں نے متحمل انداز میں کہا۔ آپ کے صاحبزادے نے دانستہ روبی کو اپنی گاڑی سے کچلنے کی کوشش کی تھی، وہ تو اس کی خوش قسمتی ہے کہ بچ گئی۔ I'm sorry، میں آپ کے بیٹے کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ نے مجھ سے جو ان گنت جھوٹ بولے ہیں، ان کی کلئی کھل چکی ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، Simply I mean it۔ وہ غضبناک انداز میں پھنکاری۔ اس کا مطلب ہے آپ مخالف پارٹی سے جا ملے ہیں؟ پارٹیوں سے ملنا اور بچھڑنا میرے پیشے کا تقاضا ہے، میں نے کسی قسم کے غصے کا اظہار کیے بغیر مبہم انداز میں کہا۔ آپ کی خوشی کی خاطر میں یہ پیشہ ترک کر کے آلو پیاز کا ٹھیلا لگانے سے تو رہا۔ میرے دھیمے اور نکیلے انداز نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ وہ بھڑک کر بولی، یو آر اے چیٹ۔ پسند اپنی اپنی، خیال اپنا اپنا، میں نے اس کے غصے کو ہوا دیتے ہوئے معتدل لہجے میں کہا۔ اچھا ہوا ابتدائی مرحلے ہی میں ہمارے راستے جدا ہو گئے، ورنہ آپ تو فرما ہی چکی ہیں، آئی ایم اے چیٹ۔ I will see you Mr. Wake، وہ دھمکی دینے والے انداز میں بولی۔ You are at liberty، میں نے سادگی سے کہا۔ The ball is thrown in your court، we will meet in court۔ اس نے یکلخت ٹیلی فونک سلسلہ منقطع کر دیا۔ مجھے یقین تھا نادرہ بیگم نے ریسیور کو کچھ اس انداز میں کریڈل کیا ہوگا جیسے میرے منہ پر مار رہی ہو۔ 15 منٹ بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ تھانہ انچارج کا فون آ گیا۔ بیگ صاحب، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ میں نہیں جانتا، میں نے سادہ لہجے میں کہا۔ مجھے بھی بتائیں، کیا سن لیا آپ نے؟ وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا، ابھی بھی مسز ہارون سے میری بات ہوئی ہے۔ اچھا، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ وہ بولا، نادرہ نے بتایا آپ نے اس کیس سے ہاتھ ہٹا لیا ہے۔ آپ نے بالکل درست سنا ہے جناب، میں نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ دراصل میں آپ کی بات کا قائل ہو گیا ہوں۔ کیا مطلب قائل ہو گیا ہوں؟ آپ نے وہاں تھانے میں فرمایا تھا کہ یہ حادثہ دراصل اقدام قتل ہے، لہٰذا راجہ کسی بھی صورت بچتا ہوا نہیں لگتا۔ میں بھی تحقیق و تفتیش کے بعد اسی نتیجے پر پہنچا ہوں۔ اچھا، تو آپ نے اتنی جلدی تحقیق و تفتیش بھی کر لی؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ میں نے چوٹ کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ دراصل میرا تحقیق و تفتیش کا طریقہ کار پولیس سے بہت مختلف ہے۔ اینی وے، میں نے لمحے بھر کو توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، ایک بات نوٹ کر لیں انچارج صاحب، اس کیس میں اب میں وکیل استغاثہ کی حیثیت اختیار کر چکا ہوں۔ آپ بہت خطرناک ہیں بیگ صاحب، وہ سنسناتے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، سو تو ہے، آپ نے ہم سے تعاون کرنے کا وعدہ کیا تھا، وہ شکایتی انداز میں بولا۔ یہ آپ وعدہ شکن کب سے ہو گئے؟ میں نے بڑے واضح انداز میں کہا، میں اب بھی آپ سے بھرپور تعاون کو تیار ہوں، بشرط یہ کہ آپ اپنے فرائض سے غفلت نہ برتیں۔ وکیل استغاثہ اور پولیس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو فیور دیتے ہیں۔ اب آپ ہمیں تھانے داری سکھائیں گے؟ وہ ترشی سے بولا۔
میں نے کہا قبلہ میں تو آپ کو تعلق داری سکھا رہا ہوں، آپ کو اپنا سمجھتے ہوئے ایک مفید مشورہ بھی دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ کوئی کسر رہ گئی ہو تو وہ بھی پوری کر لے۔ آپ کی اس بد اعتمادی کو دیکھ کر مجھے سخت افسوس ہو رہا ہے۔ آپ کہیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ بے مروتی سے بولا۔ میں نے کہا آپ کل صبح راجا کو عدالت میں پیش کرنے والے ہیں، لیکن ابھی تک آپ نے مضروب روبی کا بیان نہیں دیا۔ اس صورت میں آپ کی پوزیشن خاصی مشکوک اور کمزور ہو جائے گی۔ میں ایک مخصوص انداز اختیار کرتے ہوئے تھانے دار کو غیر محسوس انداز میں اپنے شیشے میں اتارنے کی کوشش کر رہا تھا، اور مجھے اس کوشش میں خاطر ہوا کامیابی بھی حاصل ہو رہی تھی۔ وہ تشویشناک لہجے میں بولا، یہ بات میرے ذہن میں بھی ہے، لیکن میں کسی بے ہوش شخص کو بیان دینے پر کیسے مجبور کر سکتا ہوں؟ اس کے لہجے سے برہمی اور بیچارگی ایک ساتھ جھلک رہی تھی۔ میں نے مصلحت کے پیش نظر سچ میں جھوٹ کی آمیزش کرتے ہوئے کہا، روبی کو وارڈ میں منتقل کیا جا چکا ہے، وہ لگاتار بے ہوشی میں نہیں، وہ مسکن ادویہ کے سبب گہری غنودگی میں ہے اور کسی وقت آنکھ کھول کر ایک آدھ بات بھی کر لیتی ہے۔ میں آپ کے پاس سے اٹھ کر سیدھا اسپتال ہی گیا تھا، میں نے روبی سے چند باتیں کی ہیں۔ وہ راجا پر قاتلانہ حملے کا الزام لگا رہی ہے۔ راجا نے دانستہ اسے اپنی گاڑی سے کچلنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے ایک لمحے کا توقف کیا تو ایئر پیس میں تھانے دار کی تشویش میں ڈوبی ہوئی گہری سانس لینے کی آواز اٹھی۔ میں نے حصار کی دیوار میں ایک اور ردا چڑھاتے ہوئے کہا، ادھر اسپتال میں مجھے ایک بھی پولیس والا نظر نہیں آیا۔ روبی کو کسی وقت بھی ہوش آ سکتا ہے۔ اگر آپ راجا کو عدالت میں پیش کرنے سے پہلے روبی کا بیان قلم بند کر لیں تو آپ کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ ویسے آپ اپنی مرضی کے مختار ہیں، مشورہ دینا میرا فرض بنتا تھا، کیونکہ عدالت کی نظر میں ہم اب ایک ہی پارٹی ہیں۔ میں سرکاری وکیل نہ صحیح مگر وکیل استغاثہ تو ہوں۔ میرا خیال ہے آپ میری بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ وہ پرتفکر انداز میں گویا ہوا تو مجھے اندازہ ہو گیا میری بات اس کی سمجھ میں بیٹھ گئی۔ میں ابھی کسی ذمہ دار پولیس اہلکار کو ادھر اسپتال میں متعین کرتا ہوں۔ آپ نے بڑا بروقت مشورہ دیا ہے۔ میرے ساتھ مل کر چلیں گے تو ایسے مفید اشارے موصول ہوتے رہیں گے انچارج صاحب، میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وہ بہت برہم ہے، تھانے دار نے زاویہ بدل کر کہا۔ میں سمجھ گیا، وہ نادرہ بیگم کا ذکر کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، لڑکے کی اماں کیا فرما رہی تھیں؟ وہ کسی بہت بڑے وکیل کی خدمات حاصل کرنے والی ہیں، تھانے دار نے بتایا، جو کل عدالت میں راجا کا ڈیفینس کرے گا۔ میں نے کہا، یہ تو اس کا حق ہے، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں وہ اس سلسلے میں رقم برباد کرنے کے سوا کچھ نہیں کرے گی۔ وہ اگر کسی جج کو بھی وکیل کرے تو بھی راجا کو چھوٹنے نہیں دوں گا۔ اس نے بہت برا کیا ہے اور برے کام کا انجام کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ وہ کہہ رہی تھی آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ کیوں جناب؟ میں نے اس کی کون سی بکری چرا لی ہے؟ میں نے حیرت امیز لہجے میں کہا، اس نے آج شام اس کیس کے سلسلے میں مجھے جو رقم دی تھی وہ دفتر میں میری میز کی دراز میں جوں کی توں رکھی ہے، اور میں اس پر واضح کر دیا ہے کہ وہ جب چاہے اپنی رقم واپس لے سکتی ہے۔ میں کوئی کیس زور زبردستی سے پکڑنے کا پابند تھوڑی ہوں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ میں نے برسبیل تذکرہ پوچھ لیا، آپ ان 5,000 کا کیا کریں گے جو تعاون کے سلسلے میں نادرہ نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے؟ میں نے لفظ تعاون پر خاصا زور دیا تو وہ سرسری انداز میں بولا، پیسے تو خرچ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ادھر وہ رقم میری جیب میں پہنچی، ادھر میں نے خرچ کر ڈالی۔ اس کے ذریع خیالات سے آگاہی حاصل ہونے کے بعد میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور کہا، اس کا مطلب ہے آپ اسے ایک پیسہ بھی واپس نہیں کریں گے؟ وہ بڑے معنی خیز انداز میں کہا لگاتے ہوئے بولا، واپسی کا سوال تو اس وقت پیدا ہوگا نا جب میں نے نادرہ سے کوئی رقم لی ہوگی۔ وہ 5,000 کی وصولی سے صاف منکر ہو گیا تو میں نے ہلکا سا طنز کرتے ہوئے کہا، ابھی جو آپ نے پیسے خرچ کرنے کے لیے ہوتے ہیں کا فلسفہ بیان کیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ تو میں نے بھائی بندی میں آپ سے بات کی ہے نا، وہ رازدارانہ انداز میں بولا، اور آپ بھی اب اس رقم کے ذکر کو فراموش کر دیں۔ میں نے کہا، تھانے دار صاحب، میں تو بھائی بندی میں یہ قصہ فراموش کر دوں گا، لیکن وہ اللہ کی بندی کسی صورت فراموش نہیں کرے گی۔ میرا اشارہ نادرہ بیگم کی طرف تھا۔ وہ بھری عدالت میں آپ پر رشوت خوری کا الزام لگا سکتی ہے۔ لگانے دیں، وہ بے پرواہی سے بولا، کون ہے جو ہمیں مرتشی نہیں سمجھتا؟ نادرہ کی چیخو پکار پر عدالت کان نہیں دھرے گی۔ میں بڑے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں، اس نے ہلکی دفعہ لگانے کے لیے ہمیں رشوت کی پیشکش کی تھی، لیکن ہم نے صاف انکار کر دیا، اور جب ہم راجا کو سزا دلوانے کے حق میں دکھائی دیں گے تو نادرہ کا دعویٰ خود بخود دم توڑ دے گا۔ ایک کہاوت ہے، بد اچھا بدنام برا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ اس کہاوت کو استعمال کر کے بھی بڑے فائدے میں رہتے ہیں انچارج صاحب۔ میرے اس تبصرے کے جواب میں اس نے فون بند کر دیا۔ عدالت میں قدم رکھنے سے پہلے میں عموماً تھوڑا وقت اپنے دفتر میں گزارتا ہوں۔ آئندہ روز جب میں دفتر میں پہنچا تو فیصل وہاں موجود تھا۔
میں نے گزشتہ رات اسپتال میں اسے کہا تھا کہ وہ صبح دفتر میں آ کر مجھ سے ملے، اس لیے اس کی آمد پر مجھے حیرت نہ ہوئی۔ میں نے رسمی الیکس لیک کے بعد اس سے روبی کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا، جب تک میں اسپتال میں تھا اسے باقاعدہ ہوش تو نہیں آیا تھا، تاہم اس کی حالت تسلی بخش ہے۔ میں 12:30 بجے گھر چلا گیا تھا۔ روبی کے پاس آنٹی رک گئی تھی۔ صبح تو اسپتال کا چکر نہیں لگا؟ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ میں سیدھا آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں، اس نے بتایا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد اسپتال جاؤں گا تاکہ آنٹی نصرت تھوڑا آرام کر سکے۔ دراصل یہ کام بھی ضروری تھا۔ جملہ ادھورا چھوڑ کر اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال دیا۔ میں بڑی توجہ سے اسے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کچھ رقم میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، بیگ صاحب، میں آپ کی فیس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور نہ ہی مجھے عدالت کے اخراجاتی معاملات سے واقفیت ہے۔ یہ 10,000 روپے ہیں۔ فی الوقت یہی بندوبست ہو سکا ہے۔ میں راجہ جیسے شیطان کو عبرت ناک سزا دلوانے کے لیے بائک تو کیا خود کو بھی فروخت کر سکتا ہوں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے جذبے کی گہرائی سے متاثر ہوتے ہوئے کہا، کیا تم نے اپنی بائک بیچ کر یہ 10,000 روپے حاصل کیے ہیں؟ مجبوری میں انسان کچھ بھی بیچ سکتا ہے بیگ صاحب، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ میں نے 15,000 کی بائک کو 10,000 میں نکال دیا ہے۔ میں نے فیس کے سلسلے میں آپ سے صبح وعدہ کیا تھا نا؟ میں ایک ٹک فیصل کو دیکھتا چلا گیا۔ وہ جو بھی قربانی دے رہا تھا روبی کی خاطر دے رہا تھا۔ اس نے اگر بائک رکھی ہوئی تھی تو اس کا یہی مطلب تھا وہ بائک اس کی ضرورت تھی، وہ اسی پر فیکٹری آتا جاتا ہوگا۔ اس نے اپنی آمد و رفت کے ذریعے کو ختم کر دیا تھا تاکہ روبی کو نقصان پہنچانے والا قرار واقعی سزا پائے۔ اس کے جذبے کی شدت کو دیکھ کر مجھے روبی کی عقل پر سخت افسوس بھی ہوا۔ وہ فیصل جیسے ہیرے کو نظر انداز کر کے راجہ جیسے پتھر سے جبین رگڑ رہی تھی۔ میں نے بائک کی فروخت کے سلسلے میں فیصل سے ایک لفظ نہ کہا۔ اسے کچھ بھی کہنا اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے مترادف ہوتا۔ ضروری ہدایت کے بعد میں نے اسے اپنے دفتر سے رخصت کر دیا تاکہ وہ بھی کچھ دیر آرام کر سکے۔ وہ میرے ساتھ عدالت جانے پر مصر تھا، لیکن میں نے اس کے تیور دیکھتے ہوئے اس کو اجازت نہیں دی۔ وہ روبی کے سلسلے میں حد سے زیادہ حساسیت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ راجہ کو دیکھ کر وہ قابو میں نہیں رہے گا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ فیصل کوئی ایسی حرکت کرے جس کے سبب وہ قانون کی گرفت میں آ جائے۔ راجہ کی اصلی صورت اجاگر ہو جانے کے بعد روبی کو ایک مخلص اور مضبوط سہارے کی ضرورت تھی، اور فیصل سے زیادہ مناسب اور موزوں سہارا اس دنیا میں اس کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ پولیس نے راجہ کو عدالت میں پیش کر کے 1 ہفتے کا ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے درخواست کی تو میں وہاں موجود تھا۔ تھانے دار کے تعاون کے بعد تمام مراحل بآسانی طے ہو گئے۔ ہم آگے پیچھے ہی عدالت میں پہنچے تھے۔ مجھے اسٹیٹ کی آمد سے قبل مجھے تھانے دار سے 2 باتیں کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ میں نے اسے پوچھا، اسپتال کی طرف سے کیا رپورٹ ہے؟ روبی کی حالت خطرے سے باہر ہے، تاہم ابھی تک اس کا بیان نہیں ہو سکا، اس نے بتایا۔ وہ اتنے ہوش میں نہیں آئی کہ اسے سوال و جواب ممکن ہو۔ بہرحال میں نے ڈاکٹر سے رپورٹ بنوا لی ہے جس میں روبی کو پہنچنے والے نقصان کی تفصیل موجود ہے۔ دیٹس گڈ، میں نے ضمنی انداز میں کہا۔ وہ بولا، آپ خوش نصیب ہیں کہ روبی نے آپ سے 2 باتیں کر لیں۔ روبی سے بات چیت کے سلسلے میں نے تھانے دار سے جھوٹ بولا تھا، لہٰذا گفتگو کا زاویہ بدلتے ہوئے میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی اور پوچھ لیا، نادرہ بیگم کہیں دکھائی نہیں دے رہی، اور نہ ہی اس کا وہ قابل وکیل جس کے ذریعے وہ آج راجہ کی ضمانت کروائے گی؟ شاید اسے عدالت میں پہنچنے میں دیر ہو گئی ہے۔ تھانے دار کی بات ختم ہوئی ہی تھی کہ نادرہ بیگم عدالت کے برآمدے میں نمودار ہوئی۔ نادرہ نے خوبصورت چوڑے بارڈر والی اورنج ساڑی باندھ رکھی تھی، بالوں کو جوڑے کی صورت سنبھال رکھا تھا۔ غیر ضروری میک اپ کے علاوہ حد سے زیادہ طلائی زیورات بھی اس کے بدن پر سجے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بن ٹھن کر کسی شاہی تقریب میں شرکت کرنے آئی ہو۔ اس کے پیچھے جو وکیل نظر آیا اسے میں نے فوراً پہچان لیا۔ وہ اسلم شیخ تھا۔ وہ خاصا کامیاب وکیل تھا، لیکن اس کی شہرت اچھی نہیں سمجھی جاتی تھی۔ وہ بہت زیادہ معاوضے پر ہر قسم کے کیس پکڑ لیتا تھا۔ اسے اپنے موکل کو خواب دکھانے میں ملکہ حاصل تھا۔ مجھے تھانے دار کے ساتھ کھڑے دیکھا تو مسز ہارون نے ہم دونوں پر کھا جانے والی نگاہ ڈالی اور اپنے وکیل کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ میں نے سرگوشیانہ انداز میں تھانے دار سے کہا، اسلم شیخ اس سے اچھی خاصی رقم بٹورے گا، آپ نے تو محض 5… جی ہاں جی ہاں، وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی جلدی سے بولا۔ اسی وقت مجسٹریٹ اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور ہماری چھیڑ چھاڑ کو بریک لگ گئے۔ مجسٹریٹ کیس کی صورتحال کا جائزہ لے چکا تو وکیل صفائی نے بولنا شروع کیا، جناب عالی، یہ ایک سیدھا سادہ روڈ ایکسیڈنٹ ہے، لیکن پولیس اسے بڑھا چڑھا کر پیش کر رہی ہے۔ میرا موکل سراسر بے قصور ہے، لہٰذا اس کی درخواست ضمانت کو منظور کرتے ہوئے اسے رہا کر دیا جائے۔ میں اپنی مخصوص سیٹ سے اٹھا اور کھنکھار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، یور آنر، ڈیفینس کونسلر جس واقعے کو اتفاقی حادثہ قرار دے رہے ہیں وہ اقدام قتل کی ایک سنگین واردات ہے۔ حادثے کا شکار ہونے والی بدنصیب روبی ادھر اسپتال میں قسم پسری کی حالت میں پڑی ہے، ابھی تک وہ بیان دینے کے قابل بھی نہیں ہو سکی۔
پھر میں نے روبی کی ٹوٹ پھوٹ کی تفصیل بڑے دردناک انداز میں عدالت کے روبرو پیش کر دی۔ آخر میں استدعا کی کہ راجا کی ضمانت منظور کرنا انصاف کے منافی ہوگا۔ مجسٹریٹ نے بھویں اچکا کر میری طرف دیکھا۔ ڈاکٹر سے حاصل شدہ رپورٹ کا وہ مطالعہ کر چکا تھا۔ اس نے مجھ سے سوال کیا، بیگ صاحب، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ملزم کو روبی سے کیا دشمنی تھی جو آپ کے بیان کے مطابق اس نے روبی کو اپنی گاڑی سے کچلنے کی کوشش کی؟ ضرور بتا سکتا ہوں جناب عالی، اور جب باقاعدہ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوگا تو پوری تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا بھی، میں نے متاثر کن انداز میں کہا۔ یہ حادثہ ایک سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ ہے۔ روبی نے اسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹر کو اس حادثے کے ذمہ دار اور اس کی گاڑی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ میں اس ڈاکٹر کو بھی وقت آنے پر عدالت میں پیش کر سکتا ہوں۔ پھر میں نے اپنے بیان میں زور پیدا کرنے کے لیے مزید کہا، میں اس واقعے کے ایک عینی شاہد کو بھی گواہی کے لیے عدالت میں پیش کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ثبوت و شواہد ہیں جن سے ملزم کا جرم ثابت ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ یہ شخص، میں نے ڈرامائی انداز میں کٹہرے میں کھڑے راجا کی جانب اشارہ کیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ شخص حادثے کے بعد جائے وقوع سے فرار ہو گیا تھا۔ اگر یہ کوئی اتفاقیہ حادثہ ہوتا تو اس کا اخلاقی فرض بنتا تھا کہ وہ گاڑی روک کر حادثے کا شکار ہونے والے کی خبر لیتا اور فوراً طبی امداد کے لیے اسے قریبی اسپتال لے جاتا، مگر یہ تو وہاں سے ایسے غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ پھر پولیس نے اس کی ایجنسی ہی سے اسے گرفتار کیا۔ وکیل صفائی نے ضمانت کے حق میں بولنا شروع کیا۔ جناب عالی، ملزم راجہ اس معاشرے کا ایک معزز شخص ہے۔ شہر کے کاروباری علاقے میں اس کی ایک بڑی ٹریول ایجنسی ہے، لہٰذا اس کے کہیں بھاگنے یا روپوش ہونے کے امکانات نہیں ہیں۔ میں معزز عدالت سے ایک بار پھر درخواست کروں گا کہ مسٹر راجہ کو ذاتی مچلقے پر رہا کر دیا جائے۔ وقت آنے پر میں ثابت کر دوں گا کہ یہ ایک اتفاقیہ حادثہ تھا، جیسا کہ کراچی جیسے بڑے شہر کی مصروف سڑکوں پر آئے روز اس قسم کے حادثات پیش آتے رہتے ہیں۔ استغاثہ خواہ مخواہ اس واقعے کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے۔ میں معزز عدالت کو یقین دلاتا ہوں کہ میرا موکل سراسر بے قصور ہے۔ یہ شخص بے قصور کیسے ہو سکتا ہے یور آنر؟ میں نے ایکیوزڈ باکس میں کھڑے راجہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس سے زیادہ شفاق اور قصوروار اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے دفتر کی ایک مفید ورکر کو سڑک پر تڑپتا چھوڑ کر جائے واردات سے فرار ہو گیا۔ ملزم کا یہ فعل اس کے جرم پر دلالت کرتا ہے۔ راجہ نے قتل عمد کے اقدام کا ارتکاب کیا ہے جناب عالی۔ مفید ورکر؟ مجسٹریٹ نے چونک کر مجھے دیکھا اور الجھے ہوئے لہجے میں مستفسر ہوا، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ روبی ملزم کی ایجنسی میں ملازم ہے؟ جی یور آنر، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ روبی لگ بھگ 1 سال سے راجہ ٹریول ایجنسی میں ملازمت کر رہی ہے۔ جو شخص پورے 1 سال سے جس چہرے کو اپنی ایجنسی میں دیکھتا چلا آ رہا ہو، وہ اس صورت کو روڈ پر خون میں لت پت چھوڑ کر گاڑی آگے کیسے بڑھا سکتا ہے، خاص طور پر جب وہ اسی کی گاڑی سے حادثے کا شکار ہوئی ہو؟ میں نے تھوڑا توقف کر کے راجہ کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا اور دوبارہ مجسٹریٹ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ یور آنر، اس بات میں کسی شک و شبہے کی گنجائش باقی نہیں ہے کہ یہ اقدام قتل کا ایک بین کیس ہے۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 307 کے زیر تحت یہ جرم ناقابل ضمانت ہے، لہٰذا میں معزز عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ملزم کی درخواست ضمانت کو رد کر کے ملزم کا ریمانڈ جاری کر دیا جائے تاکہ پولیس جلد از جلد تفتیش مکمل کر کے اس واقعے کا چالان پیش کر سکے۔ میں نے ایک لمحے کا توقف کیا اور اپنی بات کو فائنل ٹچ دیتے ہوئے کہا، جناب عالی، علاوہ ازیں ملزم راجہ اور متاثرہ روبی کے باہمی تعلقات کی کہانی بھی بڑی غور طلب ہے اور اقدام قتل پر بھی بھرپور روشنی ڈالتی ہے۔ یہ کہانی مناسب موقع پر میں معزز عدالت کو ضرور سناؤں گا۔ مجسٹریٹ میرے اس انکشاف پر معنی خیز انداز میں سر ہلا کر رہ گیا۔ جناب عالی، وکیل استغاثہ حقائق کو توڑ موڑ کر پیش کرنے کی کوشش کریں جبکہ میرا موکل اس سلسلے میں سراسر بے قصور ہے۔ یہ اقدام قتل نہیں بلکہ ایک اتفاقی حادثہ ہے۔ کیا آپ کے پاس ملزم کی ضمانت کی حمایت میں کہنے کے لیے کوئی نئی اور ٹھوس بات بھی ہے؟ مجسٹریٹ نے وکیل صفائی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یا آپ ایک ہی بات کو دہراتے جائیں گے؟ وکیل صفائی نے متعاملانہ انداز میں نادرہ بیگم کو دیکھا جو بڑے چاؤ سے اسے وکیل کر کے لائی تھی، لیکن یہاں عدالت میں اس کی دال نہیں گل پا رہی تھی۔ میری نگاہ نادرہ کے چہرے کی طرف گئی تو وہاں مجھے پریشانی اور غصے کے ملے جلے تاثرات نظر آئے۔ وہ ہاسی برہم دکھائی دیتی تھی۔ وکیل صفائی نے نادرہ پر سے نظر ہٹا لی اور مجسٹریٹ کے استفسارات کا جواب دیتے ہوئے کہا، جناب عالی، اس کیس کو میرے ہاتھ میں آئے ہوئے ابھی چند گھنٹے ہوئے ہیں، میں فوری طور پر اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وکیل صفائی کے اس جملے نے نادرہ بیگم کو مایوس کر دیا۔ یہ ایک طرح سے ہتھیار پھینکنے والی بات تھی۔ وہ بڑی بے دردی سے اپنے ہونٹوں کا سوا ستیہ ناش مارنے لگی۔ چنچلاہٹ اور بے بسی نے اسے پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ مجسٹریٹ نے وکیل صفائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، وکیل صاحب،
تو پھر بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس کیس کے سلسلے میں ابھی سے مواد جمع کرنے میں لگ جائیں اور پولیس کو اپنا کام کرنے دیں۔ اس کے بعد مجسٹریٹ نے 1 ہفتے کے ریمانڈ پر راجہ کو پولیس کی تحویل میں دیتے ہوئے عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ دی کورٹ از ایڈجرنڈ۔ ہم عدالت کے کمرے سے نکل کر برآمدے میں آئے تو نادرہ بیگم کے پاس سے گزرتے ہوئے میں نے اسے کہا، آپ کے 5,000 میں ابھی دے دوں یا آپ بعد میں میرے دفتر تشریف لائیں گی؟ اس نے گھور کر مجھے دیکھا اور دانت کچکچاتے ہوئے کچا چبا جانے والے انداز میں بولی، مسٹر بیگ، تم سے میں بعد میں نپٹوں گی۔ ایز یو وش۔ میں نے کندھے اچکائے اور ایک جانب بڑھ گیا۔ جب میں کورٹ یارڈ میں پہنچا تو میں نے نادرہ بیگم کو وکیل صفائی کے ساتھ تیز لہجے میں بات کرتے ہوئے سنا۔ یقیناً وہ اسلم شیخ کی کلاس لے رہی تھی جس نے ایک تگڑی فیس کے بدلے بڑی ڈھیلی ڈھالی وکالت کی تھی۔ میں نے ان کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب قدم بڑھا دیے۔ 1 ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں۔ پولیس کو اپنی تفتیش مکمل کر کے عدالت میں چالان پیش کرنے کے لیے یہ مدت بہت کافی تھی، کیونکہ راجہ میں زیادہ مزاحمت کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ ماں کی انگلی پکڑ کر جوان ہوا تھا اور اس میں اعتماد کا اس قدر فقدان تھا کہ ذرا ذرا سی بات کے لیے اب بھی وہ ماں ہی کی طرف دیکھتا تھا۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ وہ ماں کی طرف امداد طلب نگاہ سے کیوں دیکھتا تھا، مقصد محض راجہ کی شخصیت کی کجی اور کمزوری کو ظاہر کرنا ہے۔ نادرہ بیگم اس کی نجات کے لیے جو ہیلا وسیلہ کر رہی تھی وہ راجہ کی نظر سے اوجھل نہیں تھا اور وہ اس چارہ جوئی کے نتائج کو بھی ملاحظہ کر رہا تھا۔ رہی صحیح کسر آج کی عدالتی کارروائی نے پوری کر دی تھی۔ پھر اسی روز دوپہر کے بعد روبی بھی باقاعدہ ہوش میں آ گئی۔ اس نے 2 ڈاکٹروں کی موجودگی میں اپنا مختصر سا بیان قلم بند کروایا جس میں اس نے راجہ کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے بتایا کہ اس نے دانستاؤ سے اپنی گاڑی سے کچلنے کی کوشش کی تھی۔ روبی کے بیان میں بڑی طاقت تھی۔ راجہ کے پاس مزاحمت کی گنجائش باقی نہ رہی۔ حالات و واقعات نے اسے بری طرح جکڑ لیا تھا کہ وہ ہتھیار پھینکنے پر مجبور ہو گیا۔ جب اسے اپنے بچاؤ کی کوئی صورت دکھائی نہ دی تو پولیس کسٹڈی میں اس نے دوسرے روز اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ اس اقبال جرم میں حالات کے سنگین حقائق کے ساتھ ساتھ پولیس تفتیش کا بھی پورا ہاتھ تھا۔ میں نے عدالت میں اس واقعے کے جس عینی شاہد کا ذکر کیا تھا اسے پیش کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ ویسے میں نے سوچ رکھا تھا اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں فیصل کو عینی شاہد کی حیثیت سے آگے بڑھا دوں گا۔ اس سلسلے میں نے فیصل سے بات بھی کر لی تھی۔ وہ راجہ کے لیے اپنے دل میں نفرت کا ایک طوفان سمیٹے بیٹھا تھا۔ اس نوعیت کی گواہی کے لیے وہ فوراً تیار ہو گیا تھا۔ راجہ نے پولیس کی تحویل میں جو اقبالی بیان دیا اس میں اس نے اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے بتایا تھا کہ روبی کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھا۔ اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا کہ وہ اس سے نجات حاصل کر لے۔ تاہم اپنے اور روبی کے باہمی تعلقات کے حوالے سے اس نے سچ سے زیادہ جھوٹ کا سہارا لینے کی کوشش کی تھی، اور یہ کوئی فکر والی بات نہیں تھی۔ میں عدالت کے کمرے میں سفید اور سیاہ کو بڑی آسانی سے الگ کر کے دکھا سکتا تھا۔ ریمانڈ کی مدت ختم ہونے میں ابھی 2 دن باقی تھے کہ تھانہ انچارج نے مجھے فون کیا۔ رسمی لیگ کے بعد وہ مطلب کی بات پر آ گیا۔ اس کا انداز خاصا مبہم تھا۔ بیگ صاحب، میں آپ کی طرح کوئی قانون داں تو نہیں، لیکن اس سلسلے میں چند کتابیں تو میں نے بھی پڑھ رکھی ہیں۔ آپ کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں جناب، میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ قانون سے گہری واقفیت رکھے بغیر کوئی پولیس والا تھانہ انچارج کے عہدے تک کیوں کر پہنچ سکتا ہے؟ آپ کی ذرا نوازی ہے بیگ صاحب۔ وہ گھماؤ پھراؤ کو چھوڑ کر سیدھا ہو گیا۔ میں دراصل PPC پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 307 کے بارے میں آپ سے تصدیق کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دفعہ قتل کے اقدام کے سلسلے میں عائد کی جاتی ہے، میں نے کہا۔ میرا خیال ہے یہ دفعہ قابل راضی نامہ ہے، وہ رازدارانہ انداز میں بولا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا، آپ کا خیال بالکل درست ہے جناب۔ واقعی اس دفعہ کے تحت فریقین میں تصفیہ ہو سکتا ہے اور سزا کی صورت میں جرم ثابت ہونے پر مجرم کو 10 سال کی قید بامشقت دی جاتی ہے۔ تھانے دار کا استفسار نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ راجہ کے خلاف مجسٹریٹ کی عدالت میں جو کیس زیر سماعت جانے والا تھا وہ بھی اسی دفعہ کے زیر تحت تھا۔ میں ایک لمحے میں اس کے مقصد کی تہہ میں پہنچ گیا۔ جب کوئی ملزم ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں ہوتا ہے تو یہ عرصہ پولیس کے لیے ایک گولڈن پریڈ کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ الزام شدہ پارٹی سے بڑی بڑی ڈیلز کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ پاؤں بچاتے ہوئے جیب گرم کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ نادرہ بیگم اور تھانے دار کے درمیان میں کہیں کوئی ایسا معاملہ تو نہیں چل رہا؟ پھر کیا خیال ہے بیگ صاحب؟ تھوڑے توقف کے بعد تھانے دار نے پوچھا۔ راضی نامے میں ہماری پارٹی کا زیادہ بھلا نہیں ہے؟ کیا اس سلسلے میں نادرہ نے آپ سے رابطہ کیا ہے؟ رابطہ ضابطہ تو 2 دن سے چل رہا ہے، اس نے بتایا تو میں نے کہا۔ اس کا مطلب ہے وہ اسلم شیخ کی کارکردگی سے مایوس ہو گئی ہے۔ صورتحال ایسی ہے کہ کوئی بھی وکیل راجہ کو سزا سے نہیں بچا سکتا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اور یہ سنگین حقیقت نادرہ نے محسوس کر لی ہے۔ میں ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ بولا، اگر ہم اس کیس کو آگے بڑھاتے ہیں تو راجہ عدالت سے سزا پا کر چند سال کے لیے جیل چلا جائے گا۔ اس صورت میں روبی اور اس کے لواحقین کو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچے گا، جبکہ انہیں ہر صورت میں ایک بڑا فائدہ پہنچنا چاہیے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ مجھے روبی سے گہری ہمدردی ہے۔
میں اس کی بات کو واقعی بڑی اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ وہ روبی سے زیادہ اپنے پیٹ سے ہمدردی کرنے کی کوشش میں تھا۔ وہ نادرا بیگم سے 5,000 روپے تو پہلے ہی وصول کر چکا تھا۔ اس ڈیل کے سلسلے میں اتنی ہی یا اس سے زیادہ رقم مزید بٹور سکتا تھا۔ میں نے اس کے خیالات جاننے کے لیے پوچھا، اگر ہماری پارٹی راضی نامے کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو نادرا بیگم فراغ دلی میں کہاں تک جا سکتی ہے؟ 10,000 تو اس نے اپنے منہ سے کہے ہیں۔ یہ رقم بہت کم ہے، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ روبی ابھی اسپتال میں ہے اور اسے اپنے قدموں پر کھڑا ہونے میں 1.5-2 مہینے لگ جائیں گے۔ 10,000 سے تو کہیں زیادہ اس کے علاج معالجے پر اٹھ جائیں گے۔ نادرا بیگم حاتم تائی کی قبر پر لات مار کر کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ میں ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، روبی کو بھیک میں 10,000 روپے نہیں چاہیے تھانے دار صاحب۔ وہ فریق مخالف کی حمایت کرتے ہوئے بولا، راجہ کو سزا کی صورت میں تو عدالت روبی کو اتنی رقم بھی نہیں دلوا سکے گی۔ میں نے سمجھ لیا کہ تھانے دار نے نادرا سے ٹھیک ٹھاک رقم اینٹ لی ہے۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، میرا خیال ہے راجہ کو عدالت سے سزا ہو ہی جانے دیں۔ 5-10 ہزار اگر روبی کو نہیں ملیں گے تو وہ مر نہیں جائے گی۔ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، کم از کم 50,000۔ میں نے حتمی لہجے میں کہا، یہ تو بہت زیادہ ہوں گے۔ وہ تشویشناک لہجے میں بولا، وہ آپ کی اور میری خدمت بھی کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے جلدی سے کہا، مجھے تو معاف ہی رکھیں انچارج صاحب، البتہ آپ جو بھی خدمت خاطر کروائیں اس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کرتے ہوئے قدرے تلخ لہجے میں کہا، آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ان 50,000 کے بدلے راجہ کی زندگی کے کئی سال جیل میں ضائع ہونے سے بچ جائیں گے؟ وہ ان ماہ و سال میں اپنی ایجنسی سے جتنی رقم کمائے گا، یہ 50,000 تو اس کا اشیر بھی نہیں ہے۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ مفاہمت آمیز انداز میں بولا، ٹھیک ہے، میں نادرا بیگم سے بات کر لیتا ہوں۔ مجھے امید تھی میں نزہت اور فیصل سے جو بھی بات کروں گا اور انہیں جو بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا وہ اسے انکار نہیں کریں گے۔ انہوں نے مجھے اپنا سچا ہمدرد اور خیرخواہ سمجھتے ہوئے سارے معاملے کو مجھ پر چھوڑ دیا تھا۔ میں جو بھی فیصلہ کرتا وہ ان کے حق اور مفاد کو پیش نظر رکھتے ہی کرتا۔ میں نے بڑے واضح انداز میں تھانے دار سے کہا، انچارج صاحب، اگر میری بات نادرا بیگم کی سمجھ میں آ جائے تو آپ کل اسے میرے دفتر میں لے آئیں، رقم سمیت۔ میں روبی کی ماں نصرت کو بھی وہاں بلا لوں گا، لہٰذا نادرا سے فائنل کرتے ہی آپ مجھے فون کرنا نہیں بھولیں گے۔ اوکے بیگ صاحب، اللہ حافظ۔ میں نے بھی اللہ حافظ کہتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ آئندہ روز تھانے دار نادرا بیگم کے ساتھ میرے دفتر میں موجود تھا۔ اس نے حسب وعدہ آج صبح ہی مجھے اس پروگرام سے آگاہ کر دیا تھا۔ میں نے فیصل کو فون کر کے نزہت کو اپنے ساتھ لانے کو کہہ دیا تھا اور وہ دونوں تھانے دار وغیرہ کے آنے سے پہلے میرے پاس پہنچ گئے تھے۔ فیصل راجہ کو جیل کی صلاحوں کے پیچھے پہنچانے کے لیے بڑا بے چین تھا، لیکن میرے سمجھانے پر وہ شانت ہو گیا۔ میں نے اسے حقائق کا سیدھا رخ دکھاتے ہوئے روبی کے باپ کی بیماری، اس کی ماں کی بے کسی اور خود روبی کے علاج کے سلسلے میں ہونے والے اخراجات کے بارے میں بتایا تو وہ میری بات سے اتفاق کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس حوالے سے نزہت نے بھی اس پر زور دیا تھا، فیصل بیٹے، مقدمے بازی کر کے خواہ مخواہ دشمنی بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نادرا بڑی کینہ پرور عورت ہے، اگر اس کا بیٹا جیل چلا گیا تو وہ ہمیں دیگر ہیلوں وسیلوں سے تنگ کرنے کی کوشش کرے گی۔ میں اس طاقتور عورت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ابھی تو وہ اپنی مرضی سے صلح صفائی پر تیار ہوئی ہے، ہمیں وکیل صاحب کی بات مان لینا چاہیے۔ میں اس کیس کو ایک اور پہلو سے بھی دیکھ رہا تھا۔ تھانے دار اس معاملے میں اپنی پیدا کے چکر میں پوری طرح انوالو ہو چکا تھا۔ اگر نادرا کی پیشکش کو ٹھکرا کر ہم تھانے دار کی متوقع آمدنی کا راستہ روک دیتے تو وہ بعد میں نزہت اور روبی کو کسی خفیہ ذریعے سے بھی پریشان کر سکتا تھا۔ اس معاملے کا آسان اور مناسب حل یہی تھا کہ اپنا نقصان پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک معقول ہرجانہ وصول کر کے خاموشی اختیار کر لی جائے۔ اس روز میرے دفتر میں 1 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد تمام معاملات طے ہو گئے۔ میں نے پکے کاغذ پر راضی نامے کے دستاویز تیار کر کے فریقین کے دستخط لے لیے۔ گواہوں کے سلسلے میں نے فیصل اور اپنی سیکرٹری کا نام ڈال دیا۔ نادرا بیگم اٹھ کر جانے لگی تو میں نے دراز میں سے اس کے 5,000 روپے نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ آپ کی امانت میرے پاس رکھی تھی، وصول کر لیں۔ اس پر آپ کا حق ہے بیگ صاحب، وہ معنی خیز انداز میں بولی۔ میرا حق؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں تو اس کیل میں وکیل استغاثہ تھا۔ تھانے دار نے کانکھ دبا کر کہا، رکھ لیں بیگ صاحب، نادرا بیگم اپنے بیٹے کی نجات کے سلسلے میں مٹھائی کے لیے دے رہی ہیں۔ نادرا نے کہا، بیگ صاحب، آپ چاہے وکیل استغاثہ ہی صحیح، لیکن آپ کی وکالت سے مجھے بھی فائدہ پہنچا ہے۔ آپ ان 5,000 کو راضی نامے کی فیس سمجھ کر رکھ لیں، اب ہمارے درمیان کوئی رنجش نہیں ہے۔ یہ وہی نادرا بیگم تھی جو چند روز پہلے فون پر مجھے خطرناک دھمکیاں دے رہی تھی، اور وہ بھی انگریزی میں۔ انسان کو بدلتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے، اس کا اندازہ مجھے بخوبی ہو رہا تھا۔ جب میرے دفتر میں فیصل اور نزہت رہ گئے تو میں نے فیصل والے 10,000 بھی دراز سے نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ یہ کیا بیگ صاحب؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ یہ رقم تو میں نے آپ کو فیس کی مد میں دی تھی۔ میں نے اس کیس میں بہت تھوڑا کام کیا ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور اس کے لیے میں نادرا بیگم سے فیس وصول کر چکا ہوں۔ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا؟ مگر
وہ حیرت کی شدت سے ہکلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ میں نے جلدی سے کہا، اگر مگر کچھ نہیں فیصل، میں صرف تم سے اس اسٹیمپ پیپر کی قیمت وصول کروں گا جس پر راضی نامہ تیار ہوا ہے۔ اس طرح دونوں پارٹیوں کی شرکت ہو جائے گی۔ فرتے جذبات سے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ بیگ صاحب، آپ بڑے عجیب و غریب وکیل ہیں، اور تم بھی کچھ کم عجیب و غریب محبت کرنے والے نہیں ہو۔ اس نے خاموشی سے گردن جھکا لی۔ میں نے نصرت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے فیصل نے 10,000 روپے کا کہاں سے بندوبست کیا تھا؟ نہیں۔ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے حقیقت نزہت پر آشکار کی تو وہ محبت بھری عقیدت سے فیصل کو دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، نزہت بی بی، فیصل سے اچھا داماد آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا، اور یہ بات آپ اپنی بیٹی کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں۔ روبی کی آنکھیں کھل گئی ہیں وکیل صاحب، نزہت ایک اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔ اسے صورتحال کا علم ہو گیا ہے۔ راجہ آپ سے شدید نفرت کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں فیصل کے لیے جگہ پیدا ہو گئی ہے۔ چلیں، اچھی بات ہے، اب اس جگہ کو وسعت فیصل خود دے لے گا۔ میں نے پر سوچ انداز میں کہا، کچھ لوگ شامت مال کے سبب نقصان اٹھاتے ہیں اور بعض شامت مال کی وجہ سے پریشانیوں میں گر جاتے ہیں۔ روبی کی حد سے زیادہ بڑھی ہوئی خواہشات نے اسے یہ جھٹکا لگایا ہے۔ مجھے امید ہے وہ اس جھٹکے کے بعد سنبھل جائے گی۔ آپ اس راضی نامے کا کیا کریں گے؟ فیصل نے پوچھا۔ میں نے بتایا، آئندہ پیشی پر میں اسے عدالت میں داخل کروں گا۔ مجسٹریٹ فریقین سے تصدیق کے بعد کیس خارج کر دے گا۔ وہ دونوں مجھے دعائیں دیتے ہوئے دفتر سے رخصت ہو گئے۔ میں نے اس کیس میں جو بھی کردار ادا کیا، ممکن ہے بعض لوگوں کو اس پر اعتراض ہو۔ اعتراض کرنا ہر شخص کا حق ہے، لیکن جاتے جاتے یہ بھی بتاتا جاؤں کہ قانون کی بعض دفعات میں لچک رکھ کر انہیں قابل راضی نامہ محض اس لیے بنایا گیا ہے کہ حالات اور مواقع کی مناسبت سے متاثرہ پارٹی کو زیادہ فائدہ پہنچایا جا سکے۔ قارئین، قانون سازی کوئی ہنسی کھیل نہیں، یہ انسانی نفسیات اور اس کی مجبوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب دیا جاتا ہے۔ بشری کمزوریوں اور خامیوں سے انکار ممکن نہیں۔ میرا خیال ہے میں نے روبی اس کے لواحقین کو ایک بڑا فائدہ پہنچا کر کچھ غلط نہیں کیا۔ آپ کیا فرماتے ہیں بیچ اس مسئلے کے؟